الرحمن الرحیم سروران امام مظلوم کربلا دیر سے آپ سینہ زنی نو ماتم کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. آمادہ ہیں آپ تبرکات کی زیارت کے لیے. وہ بے کفن لاشیں جو ریگزار کربلا پہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑے رہے، آج ان کے شبیہ تابوت جن کی آپ کو زیارت کرنی. سلام ہو ہمارا ریگزار کربلا پر جو 3 دن کی بھوک و پیاس، مصائب و آلام کے ہجوم میں، خوف و ہراس کی منزلوں میں، دشمنوں کے نرغے میں، گرم ہواؤں کے جھونکے میں، آفتاب کی حدت میں، گرمی کی شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے. سلام ہو ہمارا ان پر کہ جنہوں نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی بلکہ نواز رسول کی نصرت کو ترجیح دیا. جن پہ کل رونے والے نہ تھے، آج عزائے سرکار سید الشہداء کے توسط سے آپ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے. میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، صرف اور صرف تابوت کی آمد سے پہلے یہ سکوت گریے میں بدل جائے، یہ آوازیں غریب زہرا کی نصرت کے لیے بلند ہو جائیں کہ جن کے جسم پہ زخم کے نشان تھے، صرف جسم پہ زخم کے نشان ہوتے تو کوئی بات نہ تھی. لفظوں کے جو تانے دیے گئے ہیں، قدم قدم پہ جو رلایا گیا ہے، غریب زہرا رو رو کے آواز دیتے تھے مجھے کربلا میں رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے. میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں منتظمین کی جانب سے آئے ہوئے تمام سوگواروں کا کہ اس ماحول میں بھی آپ بے پرواہ ہو کر اس جگہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے یہ سمجھا کہ ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد غم حسین ہے. یہ غم حسین ہی تو ہے جس نے زمانے میں ہمیں پہچان عطا کی، عزت عطا کی اور ہمارا سر بلند کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب شریف قوموں کی فہرست بنتی ہے تو سر فہرست حسین غریب کے عزادار آتے ہیں. اس لیے کہ وہ قوم جو خود مظلوم کا ماتم کرتی ہو وہ ظالم نہیں ہو سکتی، جو مقتول کا ماتم کرتی ہو وہ قاتل نہیں ہو سکتی. ہم خود غم حسین پہ روتے رہتے ہیں اور یہ عجیب امام چوتھے امام نے جو فرش قضا جیسی عظیم امانت ہمارے حوالے کی اور ہم نے محسوس کیا. سڑک پہ اگر کوئی ہنستا ہوا بچہ گزر جائے تو آپ کبھی پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، مگر اگر کوئی بچہ روتا ہوا نظر آئے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے بھائی تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کس نے رلایا ہے، تمہارا رونے کا سبب کیا ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. ہم روتے ہیں تاکہ دنیا ہم سے پوچھے اور سوال کرے کہ تم کیوں رو رہے ہو، تو ہم اسے بتائیں کہ ایک بوڑھا باپ کربلا میں تھا جو جوان کی میت اکیلے اٹھا رہا تھا. ایک باپ تھا جو اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے سوال آپ کر رہا تھا مگر کسی کا دل نہیں پسیجا. ایک باپ تھا جو صبح سے جنازے اٹھانے کے بعد 4 برس کی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ تھوڑے لمحے کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا. اپنی بہن سے کہہ رہا تھا بہن یہ یتیم و بیواؤں کا قافلہ تمہارے حوالے ہے. جس کا بیٹا چلتے ہوئے خیمے سے پھپھیوں کے ساتھ ایسے باہر لایا گیا جیسے کوئی جنازہ باہر لایا جاتا ہے. جس کے گھر کو لوٹ لیا گیا، جس پردیسی کو ستایا گیا، جس نے زمانے کو سلیقہ حیات عطا کیا، زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، جس گھر سے کبھی کوئی یتیم خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اس کی یتیمہ کے رخسار پہ ہر لمحہ ہر بار ایک نیا تماچا اس لیے مارا گیا کہ بابا اسے پیار بہت کرتا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. مگر ہاں، اہتمام کرنے والوں، رونے والوں، آنے والوں، پرسے میں تمام شرکا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا یہ کسی کا احسان نہیں لیتے.
یہ کسی کا احسان نہیں لیتے۔ جب ان کی 4 برس کی بیٹی نے زندان میں کفن کا احسان نہ لیا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ کسی کا احسان نہیں لیتے۔ یہ وہ مظلوم گھرانہ ہے کہ جس پہ دنیا 1400 سال سے خراج عقیدت پیش کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ زمانے والوں، رسول کی ایک لوتی بیٹی تھی، نام فاطمہ تھا، جس بی بی کا احسان ہے شریعت کے اوپر، جس بی بی کا احسان ہے شریعت کے اوپر۔ آپ بتائیں کہ جس در سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹا، پاپا کو یاد کر کے رویا ہی تو کرتی تھی، مگر تمہیں رونا گوارا نہ ہوا۔ تم نے علی سے کیوں کہہ دیا یا کر کے علی سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے؟ علی نے کیسے جا کے کہا ہوگا اے رسول کی بیٹی یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے؟ وہی بچوں کے سامنے۔ بچے بھی تو پوچھ رہے ہوں گے بابا، اماں بابا نانا کو تو یاد کر کے روتی ہے، مگر فاطمہ کا رونا بھی نے برداشت نہ ہوا۔ دنیا والوں، یہ بھی تو سوال ہے کہ فاطمہ جسے علی نے ایک جگہ بنا کر کے دے دیا، بی بی ان کے آرام میں خلل نہ پڑے، تم رو اپنے بابا کو یاد کر کے۔ بیت الحزن بنا کر کے دیا تھا، کیا ضرورت تھی تمہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس دھوپ میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی سائے میں پیڑ کے، تم نے وہ پیڑ کیوں کاٹ ڈالا؟ کہ وہ بی بی بچوں کو لے کے روتی ہوئی گھر میں آئی تو علی نے یہ پوچھا تھا، یہ کون علی ہے؟ یہ بہادر علی ہے جو ہر جنگ کا سورما اور فاتح ہے، مگر آؤ جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر دوڑتا اور پانی میں ڈبو کر کھاتا۔ تم نے علی اور اولاد علی کے ساتھ کیا کیا؟ علی کا وہ بیٹا جس کا نام حسن ہے، تم نے اس کے جنازے پہ 3 برس آئے، دوبارہ کفن پہنایا گیا۔ علی کا وہ بیٹا جس کا نام حسین ہے، تم نے اسے کربلا میں بے کفن چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے بے کفن چھوڑا تھا، مگر اس بیٹے کو اتنی اجازت تو دے دیتے کہ باپ کے جنازے پہ بیٹھ کے رو لیتا، تم نے اسے رونے بھی نہ دیا۔ اس بچی کی خطا کیا تھی جو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی؟ تم نے اس بچی سے باپ کا سینہ بھی چھین لیا۔ کیا خطا تھی اس بچی کی؟ دیکھیے گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، ایسے ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہیں آپ۔ آپ کی اس بستی میں دیکھ رہا ہوں آس پاس اطراف کے مومنین آئے ہیں، چلو مبارک پور چلتے، چل کے پرسہ دے کر کے آتے ہیں۔ جب سے فلک پہ محرم کا چاند نکلا ہے وہ تڑپ کے رہ گئے ہیں، تو پھر دعا دیجیے ان بچوں کو، جوانوں کو، اہتمام کرنے والے بزرگوں کو جنہوں نے سامان اعضاء فراہم کیا، ورنہ یہ 72 تابوت اس سال ہم نہ کر پاتے، ہم پرسہ نہ دے پاتے۔ ہم کیسے کہتے وقت کے ماں کی خدمت میں جو خون کے آنسو رو رہا ہے مولا، ہر سال ہم جنازے اٹھایا کرتے تھے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ بس مجھے ایک بات عرض کرنی ہے اور اس کے بعد تبرکات کی آپ زیارت کرتے جانا، سر و سینہ پیٹنا اور پرسہ پیش کرنا۔ رونے والوں، یہ کبھی کسی کا احسان نہیں لیتے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ وہ آنکھیں جو ابھی تک نم نہیں ہوئی ہیں وہ چیخ مار کر کے روں، اس لیے کہ ان سے پوچھو کہ جن کا گھر ویران ہو گیا، ان سے پوچھو جو شام غریبہ انہی لاشوں کے درمیان سسکیاں لے لے کے رو رہی، ان سے پوچھو جن کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ان سے پوچھو جنہوں نے گود کے پالوں کو جی بھر کر کے رو نہ سکی تھی۔ آج انہی کے جنازے تو ہیں، اسی تاسی میں تابوت تو اٹھائے جانے ہیں، انہی کا تو ماتم کیا جانا ہے۔ رونے والوں، پھر کہتا ہوں یہ کسی کا احسان نہیں لیتے۔ ایک ہندو عزادار نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں عزاداری کیا ہے، ماتم داری کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ وہ لا اولاد تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ کون ایسا ہے جو اولاد نہیں چاہتا؟ وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ سلسلہ آگے بڑھے، میرا سلسلہ نسب آگے بڑھے، جنریشن آگے بڑھے۔ بہت پریشان تھا، ہر در، ہر دہلیز، ہر چوکھٹ پہ گیا، سب جگہ اس نے سوال کیا، مگر اس کا سوال پورا نہیں ہوتا۔ اس کا دوست عاشق حسین تھا، عزادار تھا، وہ غم حسین میں رویا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا تو پریشان بہت نظر آتا ہے، تیرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، مگر پھر تیری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا کروں، میرا دامن دولت اولاد سے خالی ہے، میں ہر جگہ ہو آیا۔ وہ کہتا ہے میری ماں
میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ زہرا کے لال کی تربت ہے روزہ، اس روزے پہ چل چل کے اپنا دامن پھیلا۔ مگر ایک بات سن، کہ وہ مانگوں گا کیسے؟ کہ کہنا کچھ بھی نہیں ہے، دامن پھیلا کے اتنا کہہ دینا، اے سرکار تجھے 6 مہینے کے بچے کا واسطہ مجھے اولاد دے دے۔ یہ وہ ہیں کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، کہ نہیں، یہ اس دریا کی طرح سے ہیں جو ہر ایک کو پانی پلاتا ہے، یہ اس سورج کی طرح ہیں کہ جو نسل و مذہب دیکھتا نہیں بلکہ وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ اب یہ تمہاری اپنا ظرف ہے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو۔ کہتے تو کیا مانگوں؟ کا اصغر کے صدقے میں 6 مہینے والے بچے کے صدقے میں مانگ، تیرا دامن بھر جائے۔ وہ پوچھتا ہے یہ 6 مہینے کے اصغر کا معاملہ کیا ہے، مجھے بتا۔ اس جانے والے نے روتے روتے اصغر کی شہادت بیان کی۔ اس نے مانگا نہیں، باہر نکل کے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے پہلی بار کسی ایسی جگہ آیا ہوں کہ دل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اولاد ملے گی، مگر یاد رکھ اگر مجھے کئی بچے ملے تو ایک بچہ اس کے نام پر میں اس کی بارگاہ میں دفن کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ وقت گزرا، اللہ نے اولاد جیسی دولت اسے عطا کی، کئی بچے ہوئے۔ اسے اپنا وعدہ یاد آیا، میں ان سے وعدہ کر کے آیا تھا، ایک روز ماں سے کہتا بچے کو تیار کر، میں اسے لے کے جاؤں گا۔ چھوٹا بچہ تھا، ماں نے سجایا سنوارا تیار کیا۔ 10 محرم کا دن جلوس کے ساتھ شامل ہوا، لوگ تربت دفن کر کے چلے گئے۔ اس نے ایک چھوٹی سی لہر بنائی، آواز دی، جس نے مجھے عطا کیا تھا میں وعدہ وفا کر رہا ہوں، اپنے بچے کو ان کے نام پہ دفن کر دیا۔ پوری رات بے چین ہو کے ٹہلتا رہا، کر گھر جاؤں گا تو ماں پوچھے گی تو جواب کیا دوں گا، میرا بچہ کہاں ہے؟ مگر وعدہ تھا، وعدہ کو وفا کر دیا۔ آخر کار کب تک گھر کے باہر رہتا، ڈرتا، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا گھر کے قریب پہنچا۔ جیسے قریب پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، وہ بچہ جسے دفن کر کے آیا تھا وہ اسی لباس میں خاک میں نہایا ہوا ماں کی آغوش میں تھا کہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا اتنا بتا یہ بچہ تجھے ملا کہاں سے؟ وہ کہتا ہے کیسے ہو تم، بچے کو کہاں چھوڑ کے چلے آئے تھے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ ایک گھوڑ سوار آیا تھا، آ کر کے بچے کو واپس کر کے گیا۔ کہا اس کے باپ سے کہہ دینا ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، جو عطا کر دیتے ہیں جو دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیا کرتے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ہارونے والوں میں نے شہادت تھوڑی پڑی ہے، آپ تو چیخیں مار کے رو رہے ہو، شاید آپ کے سامنے رباب کا اصغر یاد آ گیا ہوگا۔ اللہ وہ بھی تو ماں تھی جو انتظار رہ گیا، اس کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا۔ لینوں اس ماں نے بیٹے کو قربان کر دیا، مگر کم سے کم اتنا تو کیا ہوتا کہ اس کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی کو ماں کے پاس رہنے دیا ہوتا۔ تم نے تو وہ جھولا بھی جلا ڈالا۔ سلام ہو ہمارا کربلا کی ماؤں کے اوپر، سلام ہو ہمارا رباب کے اوپر، سلام ہو ہمارا کربلا کے ریگزار کے اوپر۔ ہارونے والوں یہ کربلا ہے، 9 محرم شب عاشور، حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں جنہیں لے کر کے آئے، اس میں حسن کی صورت بھی نظر آتی ہے، شبر کی تصویر قاسم، نانا کی تصویر اکبر، بابا کی تصویر علی، عباس، یہ سارے کربلا میں موجود تھے۔ زینب خیمے کے اندر تھی، بیویاں خیمے کے اندر تھی، بنی ہاشم کے جوان حلقہ دیتے تھے، حسین کے انصار ہر وقت موجود تھے۔ شب عاشور حسین جدھر سے گزرتے ہیں سب یہی کہتے ہیں بنی ہاشم سے پہلے ہمیں جان قربان کرنی ہے، بنی ہاشم کہتے ہیں انصار سے پہلے ہمیں جان قربان کرنی ہے۔ حسین سب سن رہے ہیں، مگر عصر عاشور زہرا کے لال جنازے اٹھانے کے بعد حسرت سے میدان مقتل کی طرف دیکھتا ہے۔ 9 محرم کی وہ شب یاد آئی ہوگی جب سب جان قربان کرنے کی بات کرتے تھے۔ زہرا کے لال نے مقتل پہ حسرت سے نظر ڈالی ہوگی، اے میرے شیرو تم کہاں ہو؟ حسین اکیلا ہے، حسین تنہا رہ گیا۔ خدا کسی کو ایسا غریب نہ کرے جیسا زہرا کا لال تنہا ہے، مگر رو کر کے آواز دیتے ہیں اے دنیا والوں، زخم کا مرہم یہ ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ تم پر کیا گزری ہے۔ میں صبح سے جنازے اٹھا رہا ہوں، تم نے تو دیکھا
میں نے 18 برس جسے ناز سے پالا تھا اس کی میت اٹھائی ہے، کسی نے یہ نہ پوچھا حسین اکیلے جنازہ کیسے اٹھاؤ گے؟ ہم نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، تم میں کسی کو رحم نہ آیا، رحم تو دور تم نے زندہ قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، ہم ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑے لے کر کے آئے، آواز دیتے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر، نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اس وقت تبرکات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، یاد کرو وہ لمحہ جب ماں تمہیں آغوش میں لے کر جلوسوں میں جایا کرتی تھی، فرش ایسا پہ جاتی تھی، میرے بچے یا حسین کہے، میرے لال یا حسین کہو، ماں کا دل بھر جائے گا۔ اسی ماں نے تمہیں فرش ازا پہ بیٹھنا سکھایا، یا حسین کہنا سکھایا، عزاداری سکھائی، حسین علیہ السلام کا غم تمہاری رگوں میں بھر دیا۔ اس ماں کو خدا سلامت رکھے جن کی مائیں مر گئی ہیں، خدا انہیں جوار ائمہ طاہرین علیہ السلام میں جگائے عنایت فرمائے۔ آج کے شب داری کے ناطے مجھ سے کہنے لگے آپ میرے والد مرحوم کے لیے سال ثواب کروا دیجئے گا، سورہ فاتحہ پڑھوا دیجئے گا۔ مجھے پتا ہے تمہیں اس وقت اپنا باپ یاد آیا ہوگا، وہی باپ جو انگلیاں پکڑ کے فرش اعزا پہ لے جایا کرتا تھا۔ آج تم نظامت کر رہے ہو، شاید ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی، 72 کے جنازے ہیں، تم پرسر کے لیے آئے ہو، تم نے پوری رات انجمنوں سے گزارش کی ہے، خالق کائنات انہیں جوار ائمہ طاہرین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ بیٹھے ہوئے بزرگوں، خدا کرے تمہارا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، مگر دعا کے ساتھ ساتھ جب پردہ ہٹے گا، جنازے آنے لگیں گے تو روشنا زہرا پسلیاں پکڑے ہوئے کربلا میں اپنے لال کے ساتھ ساتھ تھے، میرے لال حسین تم جنازے اٹھا رہے ہو۔ اللہ اکبر، بچ گئی شریعت، بچ گیا دین، بچ گیا اسلام، بچ گئی انسانیت، مارا گیا حسین۔ لیجئے سوگواروں، آپ آمادہ ہو جائیے، انصار امام مظلوم کے تابوت آنے والے ہیں۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ نے پرسے کا حق ادا کر لیا۔ خدا کرے کہ تابوت کو کاندھا دینے والے سلامت رہے۔ عجیب منظر تھا، ابھی میں آ رہا تھا دربار حسینی کی طرف سے، میں نے دیکھا تابوت لائے جا رہے تھے زائرین کی زیارت کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، انہیں چاہیے تھا بستر پہ جا کے آرام کرتے۔ ان سے کس نے کہا کہ تمہیں تابوت عزا خانے سے لے کے زائروں کے بیچ میں جانا ہے؟ شاید یاد آیا بنی اسد سے حسین کا وہ کہنا ہے، بنی اسد کے بچوں ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوں گی، کھیلتے کھیلتے جانا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا۔ اللہ اکبر، زینب شہزادی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، لاشوں کے درمیان سے گزر گئی، بھائی کی فرش اعزا دے دی تاکہ میرے بھیا کی مظلومی پہ دنیا روتی ہے۔ جس بھائی کو رلایا گیا، آج انصار امام مظلوم کے تابوت آنے والے ہیں، آپ استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ لیجئے انصار امام مظلوم کے تابوت جن کی زیارت کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلے ایک تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ قاری قرآن عابد شب زندہ دار اپنی شجاعت اور اپنی دلیری کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کا جو سلیقہ تھا پورے کوفے میں مشہور تھا، جنگ مغلوبہ کے شہید ہیں۔ آپ کا نام جناب کنانہ ابن عتیق، زیارت کے لیے تابوت آ رہا ہے، ادب و احترام سے سلام کرتے جائیے۔ اب آپ جیسے جیسے تابوت آتے جائیں، کاندھا دیتے جانا، دیکھتے جانا کتنے کندھوں سے ہو کر کے یہ تابوت گزر رہا ہے، کتنے عزادار بڑھ کر کے بوسہ لے رہے ہیں۔ یاد کرنا کربلا میں غریب زہرا کی وہ تنہائی، اللہ کسی پردیسی کو ایسے تھوڑی لوٹا جاتا ہے جیسے زہرا کے لال کو لوٹا گیا ہے۔ چوتھے امام تمہیں دعائیں دے رہے ہوں گے، ہائے کربلا سے روتا ہوا گزار دیا گیا، بابا آپ کا بیٹا ہے، نہ غسل کفن دے سکا نہ جنازہ اٹھا سکا۔ لیجیے آپ کے سامنے سب سے پہلا جنازہ
जनाब कनाना इब्ने अतीक का गुजारा गया। आमादा हो जाइए, अब आपके सामने मक्के से हमदान कबीले की एक शाख है कि जिस शाख बनु मशरिक जिससे इमाम की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पे तशरीफ लाए, उस नासिर मददगार का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। मशहूर ज़माना नाम है जनाब बुरैर इब्ने खुज़ैर हमदानी। हमदान कबीले के आप एक शाख से थे जो सरजमीन करबला पे ज़हरा के लाल की नुसरत के लिए तशरीफ लाए। ये जनाजा, ये शबीह ताबूत आपके दरमियान है। देखिए, सलाम करते जाइए। ऐसे नासिर मददगार किसी को नहीं मिले जैसे ज़हरा के लाल को मिले। इसलिए हुसैन आवाज देते थे, नाना जैसे चाहने वाले मुझे मिले आपको नहीं मिले। बाबा अली आपकी मजलूमी पे लाखों सलाम हो, ऐसे चाहने वाले आपको भी नहीं मिले। भैया हसन तुम्हें बहुत रुलाया गया, भैया चाहने वाले तुम्हें भी ऐसे नहीं मिले जैसे हमें मिले हैं। लोनी जानसार और अंसार इमाम मजलूम के ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। अब आपके सामने जंग मगलूबा के शहीद का जनाजा आ रहा है। हमले उला के शहीद हैं, जंग मगलूबा के शहीद हैं। कूफे से इमाम की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पे तशरीफ लाए। 72 में 54 इमाम मजलूम के अंसार है, जिसमें तकरीबन 34 जानसार कूफे से आए हैं, इमाम मजलूम की नुसरत के लिए आए हैं। अरबाब अज़ा कुछ तो इसमें ऐसे हैं कि जनाब मुस्लिम को पहुंचा के इमाम तक पहुंच गए थे। कुछ ऐसे हैं जब कूफे की पूरी नाकाबंदी कर दी गई तो किसी न किसी तरीके से तलाश करके इमाम की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पे पहुंच गए और ये कह के जल्दी पहुंचना चाहते थे, अल्लाह ज़हरा का लाल मेहमान है करबला में, हम यहाँ हैं। रोते हुए सरजमीन करबला में पहुंचे हैं, इमाम के कदमों में सर रखे का मौला हमारी इस वफादारी और कुर्बानी को कबूल कर लेना, हम आपके नुसरत के लिए हाजिर हैं। लीजिए, उन्हीं में जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमैर का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अदब एहतराम से सलाम करिए, सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए। सलाम हो हमारा अब्दुल्ला इब्ने उमैर पर, आप पे हमारा लाखों सलाम हो। जंग मगलूबा के शहीद हजरत मुजमा इब्ने अब्दुल्ला का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, जो कबीला मखरज से इमाम अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात इमाम अली के सहाबी हैं, जो सरजमीन करबला पे इमाम की नुसरत के लिए तशरीफ ले आए हैं। आपके सामने मुजमा इब्ने अब्दुल्ला का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। आइए, कूफे से आने वाले एक और शहीद जो इमाम की नुसरत में अपनी जान कुर्बान करते हैं। आप क्या दिलेरी की जंग लड़ी है, क्या शुजाअत थी, नुसरत इमाम का जज्बा था। जनाब जमला इब्ने अली शिबानी ये सरजमीन करबला में हमले उला में शहीद किए गए। उनका ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। आप कूफे से इमाम की नुसरत के लिए सरजमीन करबला में तशरीफ लाए। जंग मगलूबा के और शहीद हैं जनाब नईम इब्ने अजलान अंसारी, जिनका ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। कबीले खजरज से इमाम की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पे कबीले खजरज की नुमाइंदगी की है और सरजमीन करबला पहुंचे और अपनी जान कुर्बान की। अब जो ताबूत आ रहा है, आवाज सुनाई दे रही है आपको? इतने बड़े मजमे में कुछ बच्चों की आवाज आ रही, हाय हुसैन। रात खत्म होने वाली, हुसैन की मजलूमियत पे बुलंद होने वाली बच्चों की आवाजें दुनिया से खराज ले रही है। हुसैन करीम मजलूमी को कायनात रोती रहे। ये बादलों के आसमानी काफिले, उलमाए कराम की खून रोती हुई रोशनाइयां, साहिब बयाज, नौहा खान, सोज खान, मरसिया खान, इनकी न थकने वाली आवाजें, खुतबा जाकिरीन की न कभी थमने वाली आवाजें, हुसैन गरीब की गुर्बत को कल नहीं 1400 साल से रो रही हैं और जब तक कायनात रहेगी रोती रहेगी। एक बात कहूं, कितना गरीब है ज़हरा का लाल। आखिर में एक शबी ज़ियारत के लिए जुलजना जिसे लाया जाएगा। हुसैन जब जख्मों से चूर थे तो हुसैन को जब घोड़े से जमीन पे आए तो कई चक्कर इमाम का तवाफ करता रहा। 80 तकरीबन 80 मलूनों को इसने अपने टापों से पिन्नार किया है। उसके बाद ज़हरा के लाल को हसरत
بعد زہرا کے لال کے قریب لے کے کہتا مولا پشت پہ سوار ہو جاؤ خیمے تک پہنچا دوں، مولا پشت پہ سوار ہو جاؤ خیمے تک پہنچا دوں۔ جب دیکھا زہرا کا لال اب پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا تو پیشانی پہ خون ملا ہے، خیمے کی طرف دوڑتا ہوا گیا، آواز دیا اے بی بی تیرا بابا خون میں نہایا ہوا ہے۔ یہ حسین غریب کی مظلومی ہے جسے رونے کے لیے آئے ہوئے۔ لیجئے تابوت کے بعد دیگرے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، آپ سلام کرتے جائیں، ماتم کرتے جائیں۔ نافع ابن ہلال جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، اللہ کیسا جانثار ہے شب عاشور، غریب زہرا کی تنہائی دیکھی نہ گئی، روتے ہوئے میدان مقتل میں حسین کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ غریب زہرا نے محسوس کیا تھا کوئی آ رہا ہے، آواز دیا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ، ہم بیعت اٹھا رہے ہیں۔ کہتا مولا میں موت سے تھوڑی ڈر رہا ہوں، آواز دی پھر کہ میں موت سے تھوڑی ڈر رہا ہوں، آواز دی میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اگر سمجھ نہیں آتا میرے قبیلے کے کسی بچے کا ہاتھ پکڑو، میں شمع روشن جو ہے بجھائے دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ کہتا مولا کیوں چلا جاؤں، کہ تیرا گھر ہے تیرے بچے ہیں۔ آواز دیا رو کہ مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ بچے جو 3 دن سے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، یہ ہمارے خون کے پیاس ہے، مولا ہم قدموں پہ جان قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نافع ابن ہلال کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے بیچ گزر گیا، آپ ماتم کر رہے ہیں، سر و سینہ پیٹ رہے۔ لیجئے آپ کے سامنے نماز ظہر کربلا میں اس اہتمام کرنے میں سعید اور زہیر کا نام آتا ہے، ایک نام اور بھی ہے کہ جو زخموں سے چور ہو گیا تھا، وقت نماز کا ہونے والا تھا، کیا دلیری کی جنگ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ میدان کربلا میں انجام دی ہے۔ ان کا نام تاریخ ابو ثمامہ سیدوی بتاتی ہے۔ اے ابو ثمامہ سیدوی زخموں سے چور تھے، زہرا کا لال تمہیں دعائیں دے رہا تھا، غریب زہرا تمہیں دعائیں دے رہا تھا۔ جناب ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ لیجئے ایک اور جنگ مغلوبہ کے شہید کا جنازہ آ رہا ہے، نعمان ابن عمرو کا تابوت آ رہا ہے۔ سلام کرتے جائیے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک اور جنازہ ہے، بشر ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا آپ پر، آپ سرزمین کربلا میں زہرا کے لال کی نصرت کے لیے آئے اور آپ نے جنگ کی۔ لیجیے اب اس کے بعد تابوت زیارت کے لیے یزد ابن زیاد الکندی کا تابوت لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا آپ پر، آپ غریب زہرا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ آئے اور آپ نے جان قربان کی۔ ہم تک ہماری جان ہے، ہماری سانسیں ہیں، ہماری حیات ہے، ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں۔ آپ نے جو دلیری کی جنگ لڑی وہ غریب زہرا کی لال کی غربت میں تنہائی میں جو ناصر و مددگار آپ بنے ہیں، ایسے میں زمانہ آپ سب کو سلام کرتا رہے گا۔ قیس ابن مسر اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ادب و احترام سے سلام کرتے جائیے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے، پرسہ پیش کیجیے۔ جنادہ ابن کعب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ارباب اعزا، یہ وہ جانثار ہیں جو بھوکے بھی ہیں، جو پیاسے بھی ہیں اور دلیری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آخر کار کب تک جنگ لڑتے، زخموں سے چور زہرا کے لال سے رخصت ہو گئے۔ بکر ابن حی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا آپ پر، آپ سب نے امام مظلوم کی نصرت میں اپنی جان قربان کی۔ یہ حملہ اولا کے شہید جنگ مغلوبہ کے حضرت عمار ابن حسان طائی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجیے، آنکھوں کو نم رکھیے گا، کربلا کے حسین کی غربت پہ آنسو بہاتے جائیے گا۔ جیسے جیسے جنازے نظر آتے جائیں، زہرا کے لال کی تنہائی کو محسوس کرتے جانا۔ ایک صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جو شب عاشور آباد تھا، شام غریبہ تنہائی میں بدل گیا۔ علی کی بیٹیاں لاشوں کے درمیان سسکیاں لے رہی تھی، کوئی ناصر مددگار نہ تھا۔ ہائے اس تنہائی کو ہمارا لاکھوں سلام، آل محمد کی خاک نشینی کو ہمارا لاکھوں سلام۔ زہرا کے لال آپ نے کربلا آباد کر دی، مگر زینب کو بھی امتحان دینا باقی ہے۔ لیجئے اب آپ کے سامنے یزد ابن شبیب
کسی جوان کی میت نہ آئے، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، مگر سجاد خیمے میں تھے، جوان کی لاشیں کربلا میں خون میں نہائی ہوئی تھی، مگر عصر عاشور آواز دے رہے تھے بابا کی نصرت کو جانا چاہتا ہوں، آواز یہ مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، سلام ہو ہمارا۔ لیجیے آپ کے سامنے سیف ابن حرز کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجیے عزیزو۔ 34 انصار جنگ مغلوبہ میں بیک وقت جام شہادت نوش کیا ہے، یہ انہی کے جنازے ہیں، یہ انہی کے تابوت ہیں جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، سلام کیجیے۔ عمرو ابن جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، ادب و احترام سے انہیں بھی سلام کیجیے۔ ایک غریب زہرا کے ناصر و مددگار آپ سب پہ ہمارا لاکھوں سلام۔ لیجیے اب حسین کے مہمان کا تابوت آنے والا ہے، حسین غریب کے مہمان کا تابوت آنے والا ہے۔ کیا نام لوں میں؟ نہیں، آپ سمجھ گئے، بہت شرمندہ ہے۔ شرمندگی کا عالم یہ ہے کہ حیا سے گڑا جاتا ہے۔ جس نے حسین کے قافلے کو روکا، کربلا تک لایا، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، فرات کا پانی بہتا رہا، بچے پیاسے رہے، یا جو پیاسے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ پوری رات 9 محرم کی بڑی بے چینی سے گزاری ہے، بے چینی دیکھی نہ گئی۔ آپ کا ساتھ کا ایک فوجی، ایک سپاہی قریب آ کے کہتا ہے تم اتنا بے چین کیوں؟ کہتا ہے کیا کروں؟ کہ ڈر رہے ہو؟ کہ خدا کی قسم کسی نے مجھے سوائے خوف الہی کہ مجھے خوف نہ دیکھا۔ کہ پھر کہ یہ خوف ہی تو ہے، یہ خوف یہ نہیں ہے، کہ پھر کہ ایک خوف ہے جو ستائے ڈالتا ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ جاننا چاہتے ہو کہاں؟ کہ میرے ساتھ آؤ۔ پشت خیمہ پہ لے کے گیا، کہ کچھ آواز سنائی دے رہی ہے؟ کہاں؟ ہاں۔ کہ کیسی آواز؟ کہ حسین کے بچوں کے سسکیوں کی آواز۔ ہائے پیاس، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ خدا نہ کرے کبھی کسی گھر میں کوئی بچہ پانی نہ ہو اور یہ کہہ دے ہائے پیاس، کیا گھر والوں کو نیند آئے گی؟ ہائے پیاس کی آوازیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں رباب کو سلام کروں۔ رباب، 6 مہینے کے بچے کو تم نے سمجھایا کیسے تھا؟ تم نے بہلایا کیسے تھا؟ جھولا جھلایا کیسے تھا؟ اللہ اکبر، ان ماؤں کو سلام کہ جن کے بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ اور کہتا یہی آواز ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ کل اگر پیغمبر نے پوچھ لیا، زہرا نے پوچھ لیا، بنت رسول نے پوچھ لیا میرے بچوں کی خطا کیا تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کے روتا ہوا آیا اور گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ بیٹا، بھائی، غلام، کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں تو چلا زہرا کے لال کی نصرت کے لیے۔ چند قدم آگے بڑھا، پیچھے پیچھے یہ سب بھی پہنچ چلے، مگر ٹھہر گیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے نے دیکھا باپ رو رہا ہے۔ کہ بابا کیا ہوا؟ کہ جہاں جا رہا ہوں وہ کریم ابن کریم ہے، یہ یقین ہے، مگر میرے لال خطا اتنی بڑی ہے کہ نظریں کیسے ملاؤں گا؟ پیاسے بچوں کے پیاسوں کے درمیان اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو بابا پھر کہ میرے لال میری مدد کر۔ کہا یہ کیا؟ کہ میرے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دے۔ بیٹے نے باپ کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، چند قدم چلا پھر رک گیا۔ بیٹا پوچھا بابا اب کیا ہوا؟ اور رو کے کہتا میرے لال خطا بڑی ہے، ہاتھ بھی باندھ دے۔ بیٹے نے ہاتھ بھی باندھا، پھر چلا۔ اللہ جانے زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بیٹا آواز دیتا اللہ اکبر، جس کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی، جس کا ہاتھ بتاؤ، جو خود خطا محسوس کر رہا ہو، معافی کے لیے جا رہا ہو، اچانک اس کے کانوں میں بیٹے کا اگر آواز سنائی دی تو اسے کیا سوال کرنا چاہیے؟ میرے لال کیا ہوا؟ کہ عباس آ رہے ہیں، اکبر آ رہے ہیں، اون محمد آ رہے ہیں، بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں۔ وہ کہتا اللہ اکبر۔ بیٹا پھر کہتا اللہ اکبر کا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال خود آ رہا ہے۔ گھوڑے سے خود کو گرا دیا،
مولا کے قدموں میں سر رکھ دیا. محسوس ہوا جیسے کرم نے اپنا سایہ کر لیا ہو. ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے آزادی ملنے والی ہو. حسین نے اٹھایا, کلیجے سے لگایا, پٹیاں کھولی, ہاتھ کھولا, کہو میری طرف دیکھ. کہتا مولا خطا بڑی ہے. کہا میں نے معاف کیا, میرے رب نے تجھے معاف کیا. آواز دی مولا ذمہ دار میں ہوں. کہو تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے. اس احساس ندامت کو حسین نے کیسے پل بھر میں مٹا دیا ہے. مولا میں تو تب سمجھوں گا جب میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو. اور ابھی ابھی تو آیا ہے, اور ابھی ابھی تو آیا, مگر اے اور کیا کروں, کیسی مہمان نوازی ہے. اے اور میرے پاس اتنا پانی بھی نہیں ہے جو تیری مہمان نوازی کر سکوں. اور خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا. حسین نے پوچھا, اور خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا, اور خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا. اللہ جانے زہرا کے لال نے پوچھا یا نہیں پوچھا, مگر میں ضرور پوچھوں گا اور خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے. عجب نہیں ہو رہا, آواز دے گا. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے, مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے, کہیں یہ نہ کہہ دے آج ہو ہم تیری وجہ سے پیاسے ہیں. ابھی یہ ہو سوچ ہی رہا تھا, کسی نے آ کے کہے ہو تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کہلا رہی ہے. اور نے منہ پہ تماچے مارے, اللہ یہ کیسا کریم گھرانہ ہے. ہار ہونے والوں, خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرو. یہی حق گریہ ہے. ایسے ہی تابوت اور جنازوں کا شبیہ کا استقبال کیا جاتا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. آئیے اسی حسین کے مہمان کے تابوت کا استقبال کریے. اے حر آپ کا جنازہ آ رہا ہے, آپ کا تابوت آ رہا ہے. اے حر اتنے عزادار آپ سے بات پوچھ رہے ہیں. اے حر اتنا بتا دیجئے, سنا ہے جوان بیٹے کو بھی اجازت دلوا دی تھی. اے حر یہ بھی سنا ہے بیٹے نے بڑی دلیری کی جنگ لڑی. اے حر یہ بھی سنا ہے کہ جب بیٹے نے آواز دی تھی تو آپ دوڑتے ہوئے گئے تھے. اور اتنا بتا دو پہلے تم پہنچے تھے یا زہرا کا لال. اور آواز دینا نہیں, پہلے زہرا کا لال. اور کیا کہا تھا, کہے اور تو کیوں آ گیا. جوان بیٹے کی میت پہ کبھی بوڑھا باپ نہیں جاتا. اے اور تھوڑے لمحے کے بعد آ جانا, دیکھ لینا یہی زہرا کا لال جوان کی میت اکیلے اٹھا رہا ہوگا. ہار ہونے والوں, آپ نے تابوت کا استقبال کر لیا. اب آئیے اس کے جنازے کا استقبال کیجیے. اے مسجدوں سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. سجدے ادا کرنے والے نمازیوں, اور ایک نمازی تمہیں ہم دکھاتے ہیں. ایسا نمازی کہ جب نماز کا اہتمام کیا جانے لگا تو لعینوں نے تانا دیا تھا, مگر اس نے آواز دی تھی, اے فرزند رسول آپ نماز ادا کیجیے, ہم سپر بن کے کھڑے ہوں گے. ہر آنے والے تیر اور نیزے کو زخم کو اپنے جسم پہ لیتا رہا. سمجھ گئے نا آپ, زہیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. اے زہیر, آپ نے پوچھا تھا نا مولا کہ حق وفا ادا ہو پایا, تو کیا جواب ملا تھا, اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے. اے زہیر, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی شریک حیات اور آپ کی بیوی نے غلام کو کفن لے کے بھیجا تھا. سنا ہے جس غلام کی آپ نے تربیت کی تھی بڑا وفادار تھا. اے زہیر, کفن لے کے گیا تھا یا نہیں. عجب نہیں آواز آئے گی, ہاں کفن لے کے گیا تھا. اے زہیر اتنا بتا دو, جس بیوی نے آپ کو کفن بھیجا تھا وہ کفن غلام نے دیا یا نہیں دیا. غلام کفن لے کے گھر لوٹ آیا تھا. ملکہ نے پوچھا تھا اتنا بتا دے کیسا ہے تو اپنے آقا کو تو نے کفن نہ دیا. وہ رو کے کہتا ہے, بی بی کیا کروں, جنازے 72 ہیں کفن ایک ہے, کسے کفن دیتا. ہارونے والوں بے کفن لاشوں کے جنازے آ رہے ہیں. سلام ہمارا ان بلند ہونے والی آوازوں پر خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. آپ کے سامنے جناب زہیر ابن قین کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا. مسعود ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. ادب و احترام سے
سے سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ مسعود آپ کو بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو، آپ نے بڑی دلیری کی جنگ لڑی تھی۔ ارباب اعزا، آپ کے سامنے جناب مسعود کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ قبیلہ شاکر کے مشہور زمانہ حافظ شب زندہ دار، قاری قرآن، حافظ قرآن، صحابی رسول، صحابی امیر کائنات، صحابی حسن، اللہ کتنا شرف حاصل ہے ان کے لیے۔ امیر کائنات نے کہا تھا اس قبیلے کے اگر 1000 پیدا ہو جائے تو پوری کائنات میں اسلام غلبہ حاصل کر لے۔ کہ اسی قبیلے کے اس عظیم صحابی رسول کا، صحابی امیر کائنات کا، صحابی امام حسین علیہ السلام کا تابوت آ رہا ہے۔ جناب عابس ابن شبیب شاکری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ تنہا نہیں آئے تھے، اپنے بیٹے اور شاگرد کو لے کے سرزمین کربلا آئے تھے۔ سب نے دلیری کی جنگ لڑی اور دلیری کی جنگ لڑ کر کے حسین علیہ السلام کی نصرت میں جام شہادت کو نوش کیا۔ جناب سعید ابن حرز کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے انہیں بھی سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ تھک گئے روتے روتے؟ سچ ہے، کوئی کتنی دیر تک کیسے رو سکتا ہے، مگر یہاں تو اجازت ہے رونے کی۔ اسے سوچو کہ جسے رونا چاہتی تھی مگر سپاہی لگا دیے گئے تھے، جب روئے تب نیزہ مارا۔ وہ بہن جس نے اپنا بھائی کھویا تھا، وہ بیٹی جس نے اپنا بابا کھویا تھا، وہ بیٹا جس نے اپنے سب کچھ کھو دیے تھے، انہیں رونے نہ دیا گیا۔ جب تم روتے ہو تو وہ دعائیں دیتی ہے، اللہ کاش تم ہوتے اور دیکھتے ہمیں قدم قدم پہ کیسے رلایا گیا ہے۔ بے غیرتوں کا مجمع، بے حیاؤں بے شرموں کا مجمع تھا، ہمیں لے جایا جاتا تھا۔ کلیجہ اس وقت پھٹ جاتا تھا جب بازاروں میں یہ کہا جاتا تھا نعوذ باللہ یہ باغیوں کی بہنیں ہیں، یہ باغیوں کا قبیلہ ہے۔ اللہ جس گھر سے شرافت نے جنم لیا ہو اس گھر کی عصمت و طہارت کو بازاروں میں لے جایا گیا۔ جب نے جام شہادت نوش کر لی اس کے بعد کا یہ منظر ہے جسے آپ نے سنا ہے۔ آئیے اب آپ کے سامنے سعید کے بعد تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حضرت عمرو ابن قرظہ کا جو ادب و احترام کے ساتھ انہیں بھی سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ بنو ہمدان کے قبیلے کے ایک عظیم شخصیت کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، جو جناب مسلم کو کوفے تک پہنچا کر کے واپس آ گئے تھے۔ مولا امام حسین کے قدموں میں آواز دی تھی، مولا میں آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ مولا کے ساتھ سرزمین کربلا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کے سامنے ان کا تابوت حضرت عبد الرحمن ابن رجوع کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا، آپ کوفے میں مسلم کی خیریت لی، آپ نے کوفے میں مسلم کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے، گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ یہاں کربلا میں زہرا کے لال کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہے۔ سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر۔ عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ آپ کے سامنے بصرہ سے آنے والے، امام کی نصرت میں جان قربان کرنے والے حضرت حجاج ابن مسروق کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا آپ پر۔ ارباب اعزا، یہ ایک ایک کر جنازے آ رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں، سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، پھرسا دے رہے ہیں۔ دعا کرتے جائیے، اے ناصران امام مظلوم کربلا ہمیں بھی دعا دے دیجیے۔ پروردگار ہمارا انجام اہل بیت طاہر علیہ السلام کی محبت کے ساتھ کرے، غم حسین کے ساتھ ہماری زندگی کا چراغ بجھنے پائے۔ ارباب اعزا، آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آئیے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ میں صرف نام لے لوں تو آپ چیخ مار کے روئیں گے۔ ایسا اہتمام کیسے کیسے مولا کے جانثار تھے۔ پورا یقین تھا کہ جو جس گھر میں رہا ہو، پلا بڑھا ہو، ماحول دیکھا ہو تو سمجھ سکتا ہے نا، مگر کس کا تابوت آ رہا ہے جسے پورا یقین تھا مرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آئے سر کو جھکا کے سامنے کھڑے ہو گئے، آواز دی مولا مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ کبھی تم تو راحت کے دنوں کے لیے تھے، ہم تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دیں؟ کہ مولا ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے، ہمیں اجازت نہیں ملے گی۔
کہ کیوں؟ کہ مجھے پتا ہے، اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی، میں حبش کا رہنے والا غلام ہوں۔ زہرا کا لال رونے لگا، آواز دی، یہ تم نے کیسے اجازت مانگی ہے؟ کلیجے سے لگایا، خود سوار کیا، رخصت کیا، بہت دلیری کی جنگ لڑی، زخموں سے چور ہو کر خون میں نہائے ہوئے سرزمین کربلا پہ آواز زہرا کے لال، آخری سلام لے لیجیے۔ حسین پہنچے، سر زانوں پہ رکھا، خدا کی قسم غریب زہرا کو قدم قدم پہ رلایا گیا، زانوں پہ سر رکھ کے آسمان کا رخ کی، آواز دی، بار الہ یہ میرا جون ہے، معبود اس نے اجازت ایسے مانگی تھی کہ رنگ سیاہ ہے، خون سے معبود چہرے کو منور کر دے، زہرا کا لال جسے دعا دے دے۔ چوتھے امام جب بے اجازت محمد سرزمین کربلا میں آئے، لاشوں کو دفن کر رہے تھے تو بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا تھا، مولا یہ کس کا جنازہ ہے کہ جس کے جسم سے مشک و عنبر کی بو آ رہی ہے، چہرے سے نور ساطع، جسم سے نور ساطع ہو رہا ہے؟ رو کے آواز اٹھی، یہ میرے بابا کا جون ہے۔ اللہ اکبر، وہی جناب جون کا تابوت آ رہا ہے۔ اللہ کیسے کیسے ناصر و مددگار زہرا کے لال کو ملے ہیں۔ یہ جون آج جتنے عزادار رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، سلام ہمارا حضرت جون کے اوپر۔ کیا دلیری ہے، کیسی اجازت لیا ہے، کیا آپ نے اللہ اکبر اہتمام کیا ہے، جناب جون کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا۔ آئیے، میں نے آج اس 72 شبیہہ تابوت کی زیارت میں سب سے پہلے ایک بات کہی تھی، یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کا احسان نہیں لیتا، مگر ہاں ایک بات اور ہے، کربلا ان ماؤں سے ہے کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے۔ بنی ہاشم تو آپ کے سامنے ہے ہی، مگر انصار امام مظلوم میں ایک نام آتا ہے جس کی عمر بھی بہت کم ہے، شادی کے کچھ دن ہوئے ہیں، لوٹ رہے ہیں، بوڑھی ماں، شریک حیات خود، دیکھا فوج حلقہ بنائے ہوئے، پوچھا ماں نے کیا ماجرا ہے؟ معلوم کہ آیا آواز اما نواز رسول کو گھیر لیا گیا۔ کہا کیوں؟ کہ حاکم وقت کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کہ کون حاکم وقت؟ کہ یزید کا لعنت ہو، وہ حاکم مسلمانوں کا بن بیٹھا ہے۔ کہا ہاں۔ کہ تجھے پتا یہ حسین کون ہے؟ کہ کون؟ کہ جن کے لیے ہمارے علماء نجران مباہلے کے لیے گئے تھے۔ آواز دی، قیامت آنے والی، میرے لال میری ماں چل چل کے ان سے منسلک ہو جائے اور تو ماں کو سخرو کر دے۔ آئے آ کر کے مولا کے قافلے سے ملحق ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بیٹے کو تیار کیا میدان مقتل کے لیے، جیسے بیٹے کو تیار کر کے بھیجا، بیوی آ گئی، ماں گھبرا گئی۔ آواز دی، میں روک تھوڑی رہی ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ چل کے مولا سے اتنا کہلا دو کہ ہم جنت میں بھی ساتھ میں ہوں گے۔ کہ میرے لال ماں کو سرخرو کر دے۔ بیٹا ماں سے اجازت لے کے میدان مقتل میں آیا، دلیری کی جنگ لڑی، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پھر لوٹ کے خیمے پہ آ گیا۔ آواز دی، اماں ہم نے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ماں کہتی میں خوش نہیں ہوں۔ کہ پھر؟ کہ میں خوش اس وقت ہوں گی کہ جب مجھے تیرے مرنے کی خبر ملے۔ بیٹا میدان مقتل میں پھر گیا، بیٹے کا سر کاٹ کر کے ماں کے پاس بھیج دیا گیا۔ ماں سے کسی نے آ کے کہا تیرے بیٹے کا سر آیا۔ خدا کی قسم تاریخ لکھتی ہے کہ ماں نے پلٹ کے سر کی طرف دیکھا بھی نہیں، ایک مرتبہ سر اٹھایا اور یہ کہہ کر کے فوجوں کی طرف واپس کر دیا، ہم جو زہرا کے لال کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ اے وہب آپ کو سلام، اس ماں کو سلام کہ جس نے آپ کو جنگ کی اجازت دلائی ہے۔ وہب قلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ادب احترام سے وہب کو سلام کیجئے، یہ ایک جوان مرد کا جنازہ آ رہا ہے، سلام آپ کے اوپر۔ اے وہب قلبی، آپ نے کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے، ارباب اعتقاب ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ بھی جنگ مغلوبہ کے شہید ہیں، امام مظلوم کی نصرت میں اپنی جان قربان کیا۔ لیجیے آپ کے سامنے ایک اور جوان کا جنازہ آ رہا ہے، سالم ابن عمرو کا تابوت زیارت
کیا ہے۔ آپ کے سامنے عامر ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام سے انہیں بھی سلام کیجیے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے۔ سلیمان ابن مزارب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجیے انہیں بھی۔ سلام و ہمارا آپ سب پر، آپ نے زہرا کے لال کے قدموں میں اپنی جان قربان کیا۔ جابر ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ وہ بے کفن لاشوں کی تاثیر ہے جو سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑے رہے۔ آپ کے سامنے سدید ابن عمیر کا تابوت آ رہا ہے، آپ ان کو بھی سلام کرتے جائیے۔ اے ناصران امام مظلوم، آپ پہ ہم سوگواروں کا سلام۔ عبداللہ ابن عمر غفاری کا تابوت آ رہا ہے، آپ انہیں بھی سلام کیجیے، پرسہ پیش کیجیے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے۔ ناصران امام مظلوم کے تابوت آ رہے ہیں، لیجیے۔ اے میری پردگار بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کے تابوت کی زیارت کرنی ہے کہ حسین میدان کربلا میں فوجوں کا بڑھتا ہوا ہجوم، بہن گھبرا رہی ہے، بھیا فوجوں کو ہجوم بڑھ رہا ہے۔ آواز دی، ہاں بہن یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کہ بھیا کیا آپ کا بھی کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ آواز دی، بھیا یاد آیا آپ کو آپ کے بچپن کا دوست حبیب۔ حسین نے آواز دیا، حبیب کو خبر کر دو بھائی۔ حسین نے خط تحریر کرنا شروع کیا، بہن ہٹی نہیں بھائی کے پاس سے، بھائی کے پاس کھڑی رہی۔ خدا آئے نے ایسی بہن کائنات میں کسی کو نہیں دی جیسی حسین کو زینب عطا کی ہے۔ علی کی بیٹی ہے، بھائی کی ناصر و مددگار ہے، جو کربلا بچا لائی ہے، جو اپنے ارمانوں کی لاش پہ کربلا سے کوفہ شام تک کا سفر طے کرتی ہے۔ کہ بھیا خط تحریر کر دیا؟ آواز دی، ہاں بھیا بہن خط تحریر کر دیا۔ کہ بھیا ایک سطر میری طرف سے، ایک سطر میری طرف۔ کہ بہن بتاؤ کیا لکھنا ہے؟ کہ بھیا حبیب کو میری طرف سے لکھ دو۔ بھیا پوچھتا ہے کیا لکھنا ہے؟ کہ بھیا لکھ دو حبیب جلدی کرنا، دیر نہ کرنا۔ حسین نے بہن کی آرزو کو لکھ دیا خط میں۔ حبیب تک خط پہنچ گیا۔ حبیب جیسے ہی میدان مقتل میں آئے تو ایک مرتبہ حبیب دیکھ رہے تھے، حبیب نے دیکھا پورا یہ منظر، خیمے پہ جیسے ہی پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ کسی نے آ کر کے استقبال کی، آواز دی، اے حبیب تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کہلا رہی ہے۔ حر نے منہ پہ تھا، حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ غربت کا یہ عالم ہے، علی کی بیٹیاں اور ہم کو سلام کہلائے۔ حبیب کاش زینب کی تنہائی محسوس کر پاتے۔ بھائی کے لاشے پہ کھڑی زینب رو رہی تھی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اے حبیب بچ نہ سکا زہرا کا لال۔ لیجیے حضرت حبیب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حبیب آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ حبیب کے تابوت کے ساتھ ساتھ ایک جنازہ اور آ رہا ہے، رات کا سناٹا ہے، غازی ابو فضل عباس کو تنہائی میں لے کے گئے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، غازی بار بار کچھ نہ کچھ کہنا ہے، تو اور تنہائی اور تنہائی اور تنہائی۔ آواز دیا کیا کہنا ہے؟ رو کے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے بابا علی نے آپ کو کربلا کے لیے مانگا تھا، غازی نے انگڑائی لی تھی، کہا جنگ کی اجازت دلوا دینا۔ زخموں سے چور ہو کے جب سرزمین کربلا پہ آئے لب ہل رہے تھے، حبیب نے پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ آقا کی نصرت میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے جانثار غریب زہرا کو ملے ہیں جن کے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، جس تابوت کے انتظار میں پوری رات آپ جاگتے رہے ہیں، انہی کا جنازہ آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے مسلم ابن اوسطا کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ادب و احترام سے سلام کیجیے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے۔ انس ابن حرس اصلی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا زاہد ابن عمرو پر کہ جو امام مظلوم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ سلام ہمارا حرب ابن عمرو القیس کے اوپر جن کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ عبد الرحمن ابن عبد الرب پر ہمارا لاکھوں سلام ہے۔ سکون کی جو نظیر آپ نے سرزمین کربلا میں
آئیے ماتم کیجئے، حنظلہ ابن اسد کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اگر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں ہر طرف آپ کو جنازے نظر آ رہے ہیں، تابوت نظر آ رہے ہیں۔ یہ امام مظلوم کے وہ جانثار ہیں جو سرزمین کربلا پہ آئے، بھوک و پیاس کا عالم تھا، مگر ایک جذبہ تھا، بنی ہاشم سے پہلے اپنی جان قربان کرنی ہے، بنی ہاشم سے پہلے اپنی جان قربان کرنی ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے جنازہ ابن حرز کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، سلام ہو ہمارا حسین ابن علی کے ان جانثاروں پر، زہیر سلام ہو آپ پر، آپ اور سعید کو زمانہ سلام کرتا رہے گا۔ جب بھی ہم مصلی پہ جائیں گے نماز کی باتیں ہوں گی، سجدہ شکر کا ذکر چھڑے گا تو آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کے احسان کو زمانہ بھولے گا نہیں۔ زہرا کے لال کی طرف آنے والے ہر تیر و نیزے کے زخم کو اپنے جسم کے اوپر لے لیا۔ آپ کے سامنے مولا کائنات ایک صحابی کا جنازہ آ رہا ہے، سلام ہو ہمارا، جو ماریا میں ایک مقام ہے جہاں پر امام کی نصرت کے لیے جانثاروں نے ایک قبیلے کی صورت میں بیٹھ کے تیاری کی تھی، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ جناب سیف ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام ہو ہمارا مولا کے ان جانثار پر، مولا کے ان نصرت کرنے والوں پر۔ ہاں ارباب اعضاء، یہ آخری جنازہ ناصر امام مظلوم کا تابوت جناب سیف ابن مالک کی صورت میں، یہ شبیہ تابوت جس کی آپ زیارت کر چکے، ناصران امام مظلوم کے تابوت آپ کے سامنے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ جنازہ ابن حرز کا تابوت، عبد الرحمن ابن مسعود، زہیر ابن سلیم اور جناب سیف ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ یہ امام مظلوم کے جانثار ہیں، جناب زرغام ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ارباب اعضاء، جناب قاسم ابن حبیب، عبداللہ ابن بشیر، یہ سارے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ جناب زرغام جن کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا اور جانثار سب مارے گئے، جانثار جنہوں نے کربلا آباد کر دی۔ اب آپ کے سامنے تابوت زیارت کے لیے یہ ناصران امام مظلوم میں جناب زرغام کا آ رہا ہے اور جناب عبداللہ ابن بشر کا تابوت زیارت کے لیے گزر گیا۔ تقریباً 500 ملعونوں کو واصل جہنم کیا تھا اور بڑی دلیری کی جنگ لڑی تھی، مگر کیا زہرا کا لال بچ پایا؟ نہیں۔ اب ان کے جنازے آ رہے ہیں، ان کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ شب عاشور انصار جمع تھے، زہرا کے لال کے کانوں میں آواز ٹکرائی، خبردار، پہلے اپنی جان قربان کر دینا تاکہ بنی ہاشم بچ جائے۔ بنی ہاشم یہ کہہ رہے تھے پہلے جان قربان کر دینا، بابا چچا ان کے جو مہمان ہیں وہ بچ جائے، مگر پہلے جانثاروں نے اپنی جان قربان کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے بنی ہاشم کے تابوت آ جاتے، پھر ناصروں کے تابوت آتے، یہ تو زہرا کے لال کے مہمان تھے، مگر جو سلسلہ شہادت ہے اس میں انصار نے پہلے جان دی ہے، بنی ہاشم نے بعد میں جان دی ہے، جان قربان کی ہے، جان شہادت نوش کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں انصار پہلے مارے گئے، بنی ہاشم بعد میں؟ عزیزوں، میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس لیے کہ کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا، اس لیے کہ بھوک پیاس حدت گرمی اس میں زندہ رہنا مشکل تھا۔ زہرا کے لال نے اپنے پہلے جانثاروں کو اس امتحان کی منزلوں سے گزار دی اور عجب نے آواز دی ہوگی، یہ حصہ میرے گود کے بالوں کے لیے ہے، اس میں سب سے آخر میں میرا بیشیر اصغر جائے گا۔ سلام ہو ہمارا زہرا کے لال، آپ کے کرم پر جانثاروں نے پہلے جام شہادت نوش کر لی۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ جوان بیٹا اسر عاشور یہی تو کہہ رہا تھا، بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان لائنوں کو بتاتا،
پیاس کا کیا عالم رہا ہوگا جس حسین نے اپنے اکبر سے پوری زندگی یہ کہا، اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ اکبر یہی کہا کرتا تھا، بابا کیا کروں، پھوپھی پورا کر دیتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ پھوپھی اگر پورا نہ کر پائیں تو میں ضرور مانگوں گا آپ سے۔ میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، جوانوں خدا کرے تمہارا بوڑھا باپ سلامت رہے، خدا کرے کبھی آپ اپنے بوڑھے باپ سے کچھ فرمائش کریں اور پورا نہ کر پائے تو یہ بڑی عجیب منزل ہوتی ہے، یہ بڑا عجیب امتحان ہوتا ہے۔ بیٹا باپ سے کچھ مانگے اور باپ دے نہ پائے۔ جس نے 18 سال کے بیٹے سے یہ کہا ہو، میرے لال کبھی تم نے کچھ مانگا نہیں، بیٹے نے ہر بار یہ کہا، بابا مانگوں گا ضرور، کبھی اگر ایسا ہوا پھوپھی نہ پورا کر پائی تو مانگوں گا ضرور۔ وہی بیٹا عصر عاشور کھڑا کہہ رہا تھا، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان لعینوں کو بتاتا کہ شجاعت کہتے کسے ہے، جنگ لڑی کیسے جاتی ہے۔ اللہ غریب زہرا نے آسمان کا رخ کر کے آواز دیا تھا، بار الہ گواہ رہنا، بیٹے نے آج پہلی بار کچھ مانگا ہے، باپ پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے بیٹے علی اکبر کو دے دیا۔ اکبر نے زبان یہ کہہ کے واپس کھینچ لی، بابا آپ کے زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ کہہ کے روتا ہوا خیمے میں سجاد کے چلا گیا۔ بھائی کا شانہ ہلا کے کہا، بھیا سجاد، بابا غریب ہو گیا۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم ہے کربلا کے۔ ہاس و گواروں انہی بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں، انہی کے جنازے آنے والے ہیں، جن کا آپ کو استقبال کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، سر و سینہ پیٹنا ہے۔ لیجئے سب سے پہلے آپ کے سامنے 3 جنازے آ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا جنازہ کربلا کے شہید کا آ رہا ہے، جو عقیل کا فرزند ہے، جو عقیل کا بیٹا ہے، جس کے لیے عقیل نے دعا کی تھی، بار الہ میرے بچوں کو بھی یہ موقع فراہم کر کہ زہرا کے لال کے قدموں میں اپنی جان قربان کرے۔ آپ کے سامنے حضرت جعفر ابن عقیل کا تابوت، یہ بنی ہاشم کے جنازے آ رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ تابوت کے بنی ہاشم کا ہے، جن کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ ان کا قاتل بشر ابن خوف ہے کہ جس نے دھوکے سے آپ پہ حملہ کیا اور وار کیا تھا، بڑی دلیری کی جنگ لڑی تھی۔ تاریخ کہتی تقریباً 15 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ سلام ہمارا اس شہید کے اوپر جس کا لاشا زہرا کا لال اٹھا کے تنہا آیا۔ ارباب اعزاز جعفر ابن عقیل کے تابوت کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ عقیل کی آواز آ رہی ہوگی، میرے بچوں تم نے سرخرو کر دیا، ہم نے علی کو دیکھا ہے، وہ علی جو بہادر تھا، جو کربلا میں اپنے لال اپنے بیٹے کی شہادت کو یاد کر کے رویا کرتا تھا، تم نے بھی اپنے بابا عقیل کو سرخرو کر دیا ہے۔ لیجیے حضرت جعفر ابن عقیل کے بعد عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ تقریباً 17 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد بڑی دلیری کی جنگ لڑی تھی۔ ارباب اعزاز عثمان بن خالد نے آپ پر حملہ کیا تھا اور انہی کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ لعینوں نے حملہ کیا، دھوکے سے آواز دیا، ایک تیر چلایا، اس تیر کو روکنا چاہتے تھے کہ اسی تیر کے ساتھ پیشانی پہ ہاتھ مس ہو گیا، بے وقت ہو گیا تھا۔ چوتھے امام نے جب لاشا اٹھایا تھا تو بہت روئے تھے۔ ارباب اعزاز آپ کے سامنے محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ یہ 3 جنازے نظر آ رہے ہیں، یہ عقیل کے نونہالوں کے تابوت ہیں، یہ عقیل کے فرزندوں کے تابوت ہیں۔ لیجئے اب ان یتیموں کا جنازہ آ رہا ہے، جس کے بابا کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، جو اپنی تنہائی پہ رو رہا تھا۔ جب آنسو بہا رہے تھے، جب قید کر لیا گیا تو پوچھا تھا کیا موت سے ڈر رہے گا؟ نہیں، موت سے کون ڈرتا ہے؟ میں نے زہرا کے لال کو خط لکھ دیا ہے، مولا کوفے آ جائیے۔ کوئی جا کے کہتے کوفے نہ آئے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر جب سامنے پانی لایا گیا تو کئی مرتبہ
بیوی کے بیٹوں کے جسے تاریخ ام البنین کہتی ہے، وہ ام البنین کہ جب اس گھر کے اوپر آئی تھی تو دہلیز کو چوم کے کہا تھا، سامنے علی کی بیٹیاں کھڑی تھیں، حسنین تھے، دہلیز کو چوما تھا، سجدہ شکر میں سر رکھا تھا، بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے، مگر پہلی بار جو ملاقات ہوئی ہے تو اتنا کہا تھا، بچوں ماں کہہ کے نہ بلانا، میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں۔ اللہ وہ زینب جو ماں کے بعد اس گھر کا سہارا بنی ہوئی تھی، اس بیوی کا استقبال کرتی ہے۔ اس بیوی نے دعا کی، بار الہا، نام فاطمہ تھا مگر امیر کائنات نے ام البنین لقب دیا تھا، ام البنین لقب دیا تھا۔ اللہ نے اس بیوی کو بیٹے عطا کیے، مگر یہ سارے بیٹے کربلا میں جام شہادت تو کائنات کی وہ ماں ہے کہ جس کے سارے بیٹے علیہ السلام ہیں، لیجیے ان کا جنازہ آ رہا ہے۔ اے ام البنین کے نونہالوں، تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، آپ کا گھر ویران ہو گیا۔ اے بی بی ام البنین، سنا ہے عید پہلی آئی تھی کربلا کے بعد جب زینب پرسا دینے گئی تھی، آیا اماں کو پرسا دے کے آئے، سارے بچے مارے گئے۔ بی بی اسی زینب کی یاد اور یہ تابوت ہم پرسا دے رہے ہیں۔ بی بی اپنے بچوں کا پرسا لے لو، بی بی تمہارے بچوں کا سوگ ہے، بی بی تمہارے بچوں کا ماتم ہے، رونے کے لیے سوگوار آئے ہوئے ہیں۔ جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، عبداللہ ابن علی، یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ادب و احترام سے سلام کیجیے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے۔ میرے بزرگوں جو بیمار ہیں ان سے میں نہیں کہتا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بار الہ تمہیں جلد سے جلد شفائے عاجل و شفائے کامل عنایت فرمائے۔ جو بچے ہیں، اگر آپ کے بزرگ بابا بیٹھے ہیں تو انہیں سہارا دے دیجیے جا کر کے۔ میں ایک گزارش کرنے والا ہوں، ایک تابوت آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا۔ بہت نازک بدن تھا، یہ بڑے ناز سے حسین نے پالا تھا، بھائی کی نشانی تھا، سمجھ گئے؟ حسین سب کا جنازہ لے کے آئے ہیں، اس کی گٹھری لے کر کے آئے ہیں۔ بھائی کی نشانی کوئی ایسے لے کے آتا ہے، یہی کہتے ہوئے روتے جاتے تھے، میرے لال مجھے معاف کر دینا، آنے میں دیر ہو گئی۔ ماں بیویوں سے پوچھ رہی تھی، میں نے بیٹے کو قاسم بنا کے بھیجا تھا، یہ تو تقسیم ہو کر کے آیا ہے۔ لیجیے قاسم کے تابوت کا استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ حسن کی جان کا جنازہ آ رہا ہے، حسن کی جان کا تابوت آ رہا ہے۔ اے قاسم، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ قاسم، سنا ہے آپ کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، دیکھو نا اس تابوت کے اوپر ایک سرخ آپ کے سامنے چادر پڑی ہوئی ہے۔ یہ چادر سرخ اس لیے ہے کہ یہ خون میں نہائی ہوئی گٹھری تھی جسے لے کر کے حسین میدان مقتل سے آئے تھے۔ اے قاسم، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ لیجیے جناب قاسم کا جنازہ اور تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجیے۔ کبھی آپ کو احساس، اگر رونا بھی جسے قاسم پہ نہ آیا ہو تو صرف ایک کام کرنا، اللہ نے بہت سی مخلوق بنائی، دلیری و شجاعت کے لیے ایک مخلوق ہے اللہ کی جسے گھوڑا کہتے ہیں، کبھی اس کے قریب جانا اور جا کے پاس میں دیکھنا اس گھوڑے کے ٹانپوں میں طاقت کتنی ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ جس کا لاشا زندگی میں پامال ہوا ہو اسے قاسم کہتے ہیں، جس کا لاشا زندگی میں پامال ہوا ہو اسے قاسم کہتے ہیں۔ اے قاسم بڑے بے چین تھے، بابا محضر شہادت میں چچا میرا نام نہیں ہے۔ آواز دی تھی، قاسم تمہارا بھی نام ہے، اصغر کا بھی نام ہے۔ بہت بے چین ہو گئے تھے، چچا جان اصغر تو بہت چھوٹا ہے، جھولے میں ہے۔ آواز دی، بابا کیا فوجی چچا جان خیموں تک آ جائیں گے؟ کہا کہ میرے لال میں اسے لے کے مقتل میں جاؤں گا۔ مولا پتہ کیوں نہیں دیتے ہو، مولا پتہ کیوں نہیں دیتے ہو کہ فوجی خیمے تک آئیں گے؟ مگر اس وقت کوئی نہ ہوگا سوائے سکینہ کے در خیمہ پہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی، جس نے فوجوں کو آتے ہوئے دیکھا تو چیخ کے کہا تھا، چچا فوجی خیموں تک آ گئی۔ سلام ہو ہمارا حسین کی مظلومی کے اوپر۔ لیجیے قاسم کے جنازے کا استقبال
شہید پر کہ جس کی عمر بہت کم سی ہے، کہتے ہیں کسی نے بلوغ کو بھی نہ پہنچے تھے، اندازہ لگایا عمر کیا ہوگی، مگر تقریباً 80 لائنوں کو فنار کیا، اور جب دیکھا کہ بھائی پہ فوجیں ٹوٹ پڑی تو بھائی کی نصرت کے لیے آئے تھے، ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا تھا، آواز دیا تمہیں پتا ہے تم کس سے لڑ رہے ہو، یہ حسن کا بیٹا ہے، اسے گھیر لو۔ باقاعدہ فوجوں نے حلقہ بنایا تھا، جس جیسے پر پڑا نیزے مارے، تیر برسانا شروع کیا، زخموں سے چور ہو کے سرزمین کربلا پہ آیا۔ نام تاریخ بتاتی ہے عبداللہ اکبر، آپ کے سامنے انہی کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ امام حسن کے فرزند ہیں، جنازہ ارباب ازا آ رہا ہے، جناب قاسم کے بعد یہ تابوت آ رہا ہے، امام حسن کے فرزند ہیں ارباب ازا، آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ لی جب اس کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی کا بھی جنازہ آ رہا ہے، جن کا قاتل ہانی ابن شبیز تھا، خدا اس پر لعنت کرے، آپ نے دھوکے سے ان پہ حملہ کیا تھا اور آپ کو شہید کیا تھا۔ میدان مقتل کے ان دلیروں اور سورماؤں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو، جو زہرا کے لال کی نصرت کے لیے 3 دن کی بھوک و پیاس میں کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ اللہ اکبر، حسن کے 9 نہالوں کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا، ماتم کر لیا، سر و سینہ پیٹ لیا، پرسہ دے لیا۔ اب اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا نہیں، ان کے جنازے آ رہے ہیں، ان کے جنازے۔ ماں مصلی پہ بیٹھی ہے، دائیں طرف بڑے بیٹے کا جنازہ، بائیں طرف چھوٹے بیٹے کا جنازہ، سجدہ شکر میں سر ہے۔ بیٹوں سے یہی کہا تھا تم ابھی تک زندہ ہو؟ آواز تھی اماں کیا کروں، کئی دفعہ گیا، مامو جان اجازت نہیں دیتے ہیں، اکبر سے پہلے جان قربان کر دینا۔ آواز دی اماں مامو جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ دونوں بچوں کو دیا، حسین نے آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے بہن لے کر کے آ رہی ہے، بھائیوں کو کیسے مرنے کی اجازت حسین دے دے۔ آواز دیا بھیا انہیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آواز دی زینب کیسے دے دوں اجازت؟ نہ تو بھیا اجازت، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ وہ تڑپ کر کے روئیں گے جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہیں، جو بہن جیسی دولت کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہے کوئی بھائی جسے ایسی بہن ملی ہو؟ نہیں کائنات میں کسی کو ملی جیسی حسین کو زینب ملی۔ ٹھیک ہے بھیا نہ تو اجازت، مگر اتنا بتا دو اگر اماں نے کل پوچھ لیا زینب تجھے بیٹے پیارے تھے یا میرا حسین، تو بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ جانے کیسے دلا دی اجازت۔ بچوں کو بھیجا، تنہائی میں لے کر کے گئی اور لے جا کے اتنا کہا تھا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، سنو اتنی دور چلے جانا کہ بھیا جنازے اٹھانے جائے تو منع کر دو۔ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بچوں کو اجازت دلوا دی، بھیج دیا، بچے گئے۔ جو لوگ زیارت کرنے گئے ان سے پوچھو کہاں ہے بیٹوں کی تربت، کہاں ہے ان کی تربت؟ آج بھی ماں کو سلام کر رہے ہیں، ماں ہم اتنی دور آ گئے تھے، مگر جنازے آئے تو بیٹے بھی تو چاہتے ہوں گے ماں کہے شاباش، ماں کہے شاباش، مگر وہ تو چھوڑیے، جب زندان میں سر آیا تو ماں جب آگے نہ بڑھی تو شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ آواز دیا نہیں اس کی ماں زندہ ہے، وہ اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے۔ دامن میں نہیں لی آپ نے بیٹوں کا سر، آئی آ کر کے بھائی کا چہلم کیا، عباس کے پاس گئی، جا کے رو کے آئی، عباس کاش دیکھتے بہنوں کا کیا حال ہوا ہے۔ یہاں بھی نہیں روئی، مدینے آ گئی، نانا کی تربت کے قریب خود کو اونٹ پر سے گرا دیا، کونیوں چلتی بھی گئی، نانا زینب سے ملو گے نہیں نانا، نانا زینب سے ملو گے نہیں نانا، نانا تیری زینب آئی ہے نانا، نانا بچا لائی شریعت، بچ گئی دین، بچ گیا اسلام، بچ گئے محراب و منبر، بچ گئی اذان، بچ گئی توحید، مگر نانا زینب کو رلایا گیا، نانا
حسین کو کیسے اڑایا گیا ہے۔ نانا میں چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، بھائی پس گردن ذبح کیا جا رہا تھا۔ نانا میں نے ایک ایک سے کہا اماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ نانا کسی نے رحم نہیں کھایا، نانا میرا بھیا پیاسا تھا۔ اے نانا کیا بتاؤں، اگر یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب بتاتی، دکھاتی نانا پشت پہ تازیانوں کے نشان ہیں، نانا بازوؤں میں رسم کے نشان ہیں۔ زینب نے پوچھا نانا، زینب سے یہ نہیں پوچھو گے پردیسی میری نواسی بڑا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے، تحفہ لائی ہے یا کچھ نہیں لائی ہے؟ نانا لائی ہوں تحفہ، ٹھہر جاؤ۔ بھائی کا خون آلود کرتا نکالا، نانا کی تربت پہ رکھ دیا، نانا کی تربت لرزنے لگی۔ زینب چند قدم پیچھے ہٹی، آواز دیا نانا کیا ہوا؟ کہا ہٹا لے کرتے کو۔ اے نانا ارے کرتا برداشت نہ ہوا، چند قدم کے فاصلے پہ زینب دیکھ رہی تھی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ زینب یہاں بھی اپنے بچوں کو نہیں روئی، لوٹ کے آ گئی گھر میں۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، گھر پہ بیٹھ گئی۔ وہ ماں کیوں کر گھر میں جائے جس کے بچے مارے جا چکے ہو؟ وہ زینب کو گھر یاد آیا ہوگا یا نہیں؟ جیسے ہی گھر میں پہنچنا چاہتی تھی، عبداللہ آ گئے۔ آواز دی بی بی تم کون ہو؟ ہمارے پردیسی مسافر ہیں، سفر میں ہیں۔ کہا عبداللہ پہچانا نہیں، منہ میں تماچے مارے، کچھ بولی نہیں۔ کہا نانا یہ بھی دیکھ لو، شوہر بھی پہچان نہیں پا رہا ہے۔ نانا یہ ہے تیری نواسی، شوہر بھی نہیں پہچان سکا۔ عبداللہ نے کہا بی بی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ بی بی آؤ گھر میں چلو۔ زینب ہے ایک ماں، زینب بھی تو ایک ماں ہے۔ جیسے ہی گھر میں پہنچی، پہلا قدم رکھا، گھر پہ حسرت سے نظر ڈالی، یاد آیا ہوگا دو چھوٹے چھوٹے مسلے اور امامے دیکھے، بچے مڑ مڑ کے ماں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب رخصت ہو رہے تھے، ابھی تک ماں نے بچوں کا نام نہ لیا تھا، آج پہلی مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا اے ابو محمد، بچوں کی آواز آئی ہوگی، اے اماں راضی تو ہو؟ اے اماں راضی تو ہو؟ اے اماں، زینب کی آواز آئے گی میرے بچوں، یہ ماں تو کر زندہ ہے۔ اے اولو محمد، تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ ماں ہے آپ کی زینب، ام المصائب ہے۔ اے اولو محمد بچا لائی شریعت، احسان مند ہے ہم سب اس بی بی کے جو اپنے ارمانوں کی لاش پہ کھڑی ہوئی تھی۔ زینب نہ ہوتی تو سجاد کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ اے اولو محمد، اگر زینب نہ ہوتی تو لیلا مر جاتی۔ اے اولو محمد، اگر زینب نہ ہوتی تو فروا زندہ نہ رہ پاتی۔ اے اولو محمد، اگر زینب نہ ہوتی تو رباب مر جاتی۔ اے زینب، سلام ہو بی بی آپ پر، آپ کے بیٹے کو رونے کے لیے یازادار اور سوگوار آئے ہوئے ہیں، جن کے جنازے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے یہ سوگوار سر و سینہ پیٹ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا زینب شہزادی پر۔ زینب بی بی آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ بی بی زینب، آپ کے بیٹوں کے تابوت کا سوگواروں نے استقبال کر لیا۔ بی بی آپ اتنی اجازت دے دو، بی بی اتنی اجازت دے دو، تیرے بھائی کے علم لانے کی اجازت دے دو۔ زینب تیرے عباس کا علم آنے والا ہے۔ بی بی یہ سوگوار کیسے برداشت کریں گے؟ بی بی سنا ہے چادر چھینی گئی، عباس کا تانا دیا گیا۔ بی بی تیرے عباس غازی کا علم آنے والا ہے، ہم اپنے عزا خانوں میں تیرے بھائی کے علم اس نشانی کو بڑی شان سے سجاتے ہیں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ کے سامنے زینب کے بھائی کا علم آنے والا ہے کہ جس کے آپ کو استقبال کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، سر و سینہ پیٹنا ہے۔
ایک زینب کے کلیجے پہ کتنے زخم ہیں، کتنے زخم۔ پہلی عید آئی مدینے میں، زینب نے دیکھا ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی، مدینہ عید کی خوشیوں میں ہے، آل محمد کے گھر سے سسکیوں کی آواز۔ زینب ایک ایک بیوی کو پرسہ دینے کے بعد ام کلثوم سے کہتی، ام کلثوم اے بہن آؤ، چلو اماں ام البنین کے گھر چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ام کلثوم زینب شہزادی کی بہن جو کربلا سے شام تک کچھ نہیں بولی، شام سے لوٹ کے مدینے بھی آ گئی، کچھ نہیں بولی، بس ایک ہی بار بولی ہے، 2 دفعہ جو میں نے اب تک سنا، علماء ذاکرین جو کچھ نظر بن پڑا، 2 موقع ہے جب ام کلثوم بولی، ایک دربار یزید میں اور ایک مدینے میں۔ دربار یزید میں وہ تب بولی ہے جب زینب نے پوچھا تھا بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو؟ میں نے پڑھ دوں گا آپ سن لیں گے، بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو؟ کب کہہ رہی ہے زینب؟ جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دربار میں کھڑی ہوئی تھی، بے رضا تھی، بابا کے سامنے بھی کبھی زینب بے رضا تھی، بے رضا کھڑی تھی۔ زینب کہتی بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو؟ آہستہ سے پوچھو ام کلثوم نے بہن کیا؟ کہ وہ دیکھو یزید کے پاس ہند بیٹھی ہوئی ہے۔ ہند کون تھی؟ زینب شہزادی نے اسے قرآن کی تعلیم دی تھی۔ ام کلثوم نے پتہ ہے جواب کیا دیا؟ کہ بہن کون؟ کہ وہ دیکھو یزید کے پاس ہند بیٹھی ہوئی۔ پہلی بار بہن سے ام کلثوم نے کچھ کہا ہے، سنو گے کیا کہا ہے؟ کہا بہن زینب کیا بتاؤں، جب سے میرا عباس مارا گیا میری دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ جب سے میرا عباس مارا گیا میرے دور کی نظر کمزور ہو گئی۔ وہی زینب عید کا موقع آیا، عید کا موقع، آؤ چلو اماں ام البنین کو پرسہ دے کر کے آتے ہیں۔ ساری بیویاں پردے میں ملبوس ہو کر کے، غیرت دار تمہارے بیچ میں پڑھ رہا ہوں۔ آئی گھر پہ، شہزادی ام البنین بیٹھی ہوئی تھی، آتے ہوئے دیکھا غور سے، ارے یہ تو میری زینب آ رہی، ام کلثوم آ رہی۔ بیویاں آئیں پردے میں ملبوس، گھر میں داخل، بیوی استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عباس کے بیٹے فضل کو بلایا، کہا فضل آؤ میرے لال، آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا، آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا، استقبال کر۔ اماں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ اماں، اماں ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اماں پہلی عید ہے نا، تیرے سارے بیٹے مارے گئے، اماں آپ کا گھر ویران ہو گیا ہے، اماں زینب پرسہ دینے کے لیے آئی ہے۔ بیٹا زینب کہا ہاں اماں پرسہ دینے کے لیے آئے۔ زینب بیٹوں کا پرسہ دیتی رہی ام البنین کو، کہ ایک مرتبہ زینب سر جھکا کے بیٹھ گئی، اپنے غازی عباس کو یاد کر رہی تھی۔ آج میرا بھائی میرا شیر ہوتا، آج میرا شیر میرا بھائی ہوتا کتنا خوش ہوتا۔ زینب رو رہی تھی یاد کر کے کہ ایک مرتبہ آہستہ سے شہزادی ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل سے کہا فضل گھر میں کچھ بھی نہیں، استقبال کرو، جاؤ شہزادیوں کی خدمت میں پانی پیش کر دو۔ عباس کے بیٹے نے مشک اٹھائی، پانی بھرا، ننھے ننھے قدم لے کے زینب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زینب اپنے فراق پہ سونے والے بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھایا، فجر کو مشک لے کے آتے ہوئے دیکھا، عباس کی نشانی کو جیسے مشک لے کے آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ زینب چیخ مار کے اٹھتی ہے، عباس کے بیٹے کو کلیجے سے لگاتی ہے، فراق پہ رخ کرتی آواز دیتی میرے غازی اب یہ نہ کہنا کہ شرمندہ ہو، تیرے بیٹے نے ہم تک پانی پہنچا دیا۔ نوسی عباس کا علم آ رہا ہے، علم میں مشک ہوگی
چاہتے ہیں آواز دی ہوگی چچا نیل کے نشان ہیں آؤ دیکھو آ کر کے. اے چچا آپ کے بعد قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا. میرا بابا آواز دے رہا تھا. لیجیے عباس علمدار سقائے سکینہ ام البنین علی کی دعا زینب کی نماز شب کی دعا عباس غازی کا لمحہ مبارک کی آپ نے زیارت کر لیا. خوب گریا کر رہے ہیں خوب ماتم کر رہے ہیں سر و سینہ پیٹ رہے ہیں پرسا دے رہے ہیں. لیجئے اب آپ کے سامنے عباس کے مارے جانے کے بعد حسین کمر پکڑے ہوئے میرے شیر تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اب آپ کے سامنے ایک جنازہ آ رہا ہے ایک جنازہ آ رہا ہے ایک تابوت آ رہا ہے. استقبال کریے گا ماتم کیجیے گا. میں مصائب نہیں پڑھتا اس لیے نہیں پڑھتا کہ جب کوئی ذاکر اس شہید کے مصائب پڑھتا کوئی عزادار ہوتا نہیں ہے تو زینب کہتی ہے کہ کم پڑھا کرو مصائب. اس لیے کہ اس پہ جب کوئی نہیں روتا تو مجھ زینب کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ تمہیں کیا پتا کتنے ارمانوں سے اسے پالا تھا میں نے. تمہیں کیا پتا کتنے ارمانوں سے پالا تھا اسے میں. کاش تم دیکھتے یہ خیمے سے کیسے روتا ہوا رخصت ہو رہا تھا. کاش تم دیکھتے یہ خیمے سے کیسے روتا ہوا رخصت ہو رہا تھا. حسین غریب کی مظلومی کو دنیا نے دیکھا مگر اس سے کسی نے پوچھا کہ تم پہ کیا گزر گئی تم پہ کیا گزر گئی. یہ روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا تھا. کئی دفعہ آیا کئی دفعہ واپس بھیج دیا تھا حسین نے. جاؤ خیمے میں جاؤ میری کوئی پردہ دار مر جائے گی کوئی بیوی مر جائے گی. وہ ہر بار چلا جاتا تھا پھر آتا تھا. بابا کی مظلومی بھی سے دیکھی نہیں جاتی تھی. یہ چاہتا تھا میدان مقتل میں جائیں بابا کے دشمنوں کو کم کرے. آخرکار ہو کے کہتا بابا جب بھیجنا نہیں ہے تو رخصت کیوں کرتے ہو. آواز دی اکبر اب میں نہیں رکوں گا مگر ایک بار کہوں تم سے کہ بابا کہ کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے. اب اکبر میں نہیں روکتا میرے اللہ جا خدا حافظ تو جا پردہ دار جا. مجھے یہ مسائل نہیں پڑھنا تھا میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا مگر چونکہ آپ ایسے طلب کر کے رو رہے ہیں میں صرف ایک احساس پڑھنے کے لیے اس کی شہادت بھی نہیں پڑھ سکتا اس کی تنہائی بھی نہیں پڑھ سکتا اس کی غربت بھی نہیں پڑھ سکتا یہ بھی نہیں پڑھ سکتا کہ اس کی بہن خیمے کے در پہ سامان سفر لیے انتظار کر رہی تھی کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے آ رہا ہوگا. میں یہ بھی نہیں پڑھتا کہ اس نے آج 10 محرم کو صبح اسی کی آواز سنی تھی نانی سے جا کے کہا تھا کہتی تھی نہ لینے کے لیے آئے گا آ گیا لینے کے لیے. میں نے اپنے کانوں سے اس کی آواز سنی. میں یہ بھی نہیں پڑھتا کہ اس کا انتظار رہ گیا. میں تو یہ پڑھتا ہوں کہ یہ روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہو گیا کسی کوئی روکنے والا نہیں ہے. جیسے ہی پڑھا تو ایک آواز آئی اکبر ٹھہر جا. اکبر نے پلٹ کر کے دیکھا رے یہ تو میری سکینہ ہے بہن تو نے آواز دی. ہاں بھیا. گھوڑے سے اترا. مجھے نہیں پتا اس میں کتنے پردیسی ہیں جو دور دراز اپنے وطن سے رہتے ہیں. وطن کی بہت یاد آتی ہے جب محرم آتا ہے مگر جب تم جاتے ہو تو انصاف سے بتاؤ کتنا روتے ہو. مگر یہ یقین ہوتا ہے کہ لوٹ کے آؤ گے. میں یقین ہوتا ہے لوٹ کے آؤ گے. مگر ایک 4 برس کی بہن اپنے جوان بھائی کو رخصت کر رہی تھی. یقین تھا لوٹ کے نہیں آئے گا. اسے بھی یقین تھا کہ اب یہ ملنے والی نہیں ہے. کلیجے سے اٹھایا بہن کو پیار کر لیا. کہ سکینہ خدا حافظ. کہ بھیا وہی جا رہے ہو جہاں سب گئے. بھیا کوئی لوٹ کے تو نہیں آیا. بھیا کون پیار کرے گا. چچا بازو کٹا کے سو گیا اور محمد مارے جا چکے ہیں. بابا اکیلا ہوتا جا رہا ہے. اکبر روتا ہوا آیا. بھیا اچھا ٹھہر جاؤ رک جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. میں روکتی نہیں ہوں پر تمہیں کیا کرو گے. جسے روکا جسے بھیجا وہ کون سا پلٹ کے آ گیا. اکبر ٹھہر جاؤ. اکبر بیٹھ گیا. بہن نے گریبان چاک کیا اکبر کو پیار کیا. اکبر نے پوچھا بہن کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے. پردیس جانے والوں اگر اس جملے پہ رو دیا تو خدا کرے کہ تمہاری بہن کو تمہارے کبھی کسی حادثے اور سانحے کی خبر نہ ملے. آواز دیا بھیا جیسے پیار کیا نا
اکبر نے پوچھا بہن؟ کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ کہ پھر؟ کہ یہ مدینے والی بہن سغرا کی طرف سے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں بیمار ہوں، تم سب جا رہے ہو، اگر میں مر جاؤں تم بہن ہو سکینہ، جب اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا۔ بھیا تیرے سر پہ صحرا تو بندھا نہیں، بھیا تو میدان مقتل میں جا رہا ہے، مجھے وعدہ پورا کرنا تھا، میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ سغرا جانے تو جان، روتا ہوا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، میدان مقتل کی طرف دوڑا، پیچھے پیچھے حسین دوڑے۔ جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین تیز ہوئے، کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے۔ اکبر نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی سامنے آ گئی، ایک بڑا آہستہ آہستہ چکیاں پیس کے بالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ لو اکبر کا جنازہ، میں نہیں کہتا، اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، سکینہ تیرا بھیا کا جنازہ آ رہا ہے۔ حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت ہے، جنازہ ہے۔ لیلا تیرے ارمانوں کی میت بی بی تیرے 18 سال کے کڑیل جوان اکبر کا تابوت ہے۔ اللہ لیلا تم پہ سلام ہو، بازاروں سے گزرتی رہی، تیرے بیٹے کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ شام کی عورتیں کہتی تھی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اے اکبر تیری ماں سنتی نہیں، ہاتھ پسے پشت بدھے ہوئے تھے۔ لو سوگواروں، آپ کے سامنے حسین کے 18 برس کے بیٹے علی اکبر کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا اور آپ نے اس کا استقبال کیا، آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تابوت ہر حسینی عزادار تک پہنچ جائے تو آپ کے سامنے ایک نئی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ یہ تو حسین کے 18 برس کا بیٹا تھا جو گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان مقتل میں گیا، روتا ہوا گیا تھا۔ ابھی ایک ہے جو جھولے میں ہے، جو جھولے میں پیاسا ہے، منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے، جو اپنی غربت پہ مرثیہ پڑ رہا ہے۔ لو حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ زمانے نے دیکھا۔ ابھی تک آپ نے 72 تابوت کے اس اہتمام میں آنے والوں، تم نے 70 جنازے اٹھا لیے نا، 70 تابوت اٹھا لیے نا۔ اب آپ کے سامنے جنازہ نہیں آنے والا ہے، حسین کے 18 برس کے ارمانوں کا جنازہ تم نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ اب جنازہ نہیں آنے والا ہے اس ماں کے ارمان کہ جسے وہ بچانا چاہتی تھی اصغر کی شہادت کے بعد۔ ارے ایک نشانی تو رہنے دو جس کے سہارے ماں زندہ رہ لے، مگر اس نشانی کو بھی جلا دیا گیا۔ ارے سمجھ گئے تہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ جانے رباب 6 مہینے میں تم نے وہ نذیر پیش کی ہے کہ زمانہ رہتی دنیا تک تیری مظلومی پہ آنسو بہاتا رہے گا، تیری مظلومی پہ روتا رہے گا، تیری مظلومی پہ آنسو بہاتا رہے گا۔ لو اکبر کا تابوت بہنوں کے بیچ میں پہنچ گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ حسین کے بیشیر علی اصغر کا گہوارہ آنے والا، سلام ہو ہمارا۔ اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یہ وہ ولی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا، کربلا میں آیا تو 6 ماہ کا ہوا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا۔ ایک منظر پیش کرو، شہزادی سکینہ فرماتی ہے کہ 9 محرم کو میں ہر خیمے میں گئی، ایک خیمے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ پھوپھی اماں گہوارے سے اصغر کو اٹھاتی تھیں اور پھر گہوارے میں لٹا دیتی تھی، اٹھاتی تھی لٹا دیتی تھی، اٹھاتی تھی لٹا دیتی تھی، اس لیے کہ میرا بھائی اتنا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ پھوپھی اماں اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھ سے جب برداشت نہ ہوا تو میری سسکیوں کی آواز پھوپھی اماں کے کانوں میں پہنچ گئی۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا، آواز دیا سکینہ۔ سکینہ کہتی کہ میں روتی بھی واپس لوٹ آئی۔
مگر وہی سکینہ زندان شام میں کہہ رہی تھی بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ اللہ اکبر رباب، تیرے دو بچے ہیں بی بی، تیرے دو بچے ہیں، ایک سکینہ اور ایک اصغر۔ بی بی سنا ہے کہ واقع کربلا کے بعد تم کربلا بھی آئیں اور اپنے وارث کی تربت پہ وعدہ بھی کر لیا کہ میرے وارث، میں دن کی دھوپ میں بیٹھوں گی، رات اوس میں گزاروں گی، اے میرے وارث آپ کا لاشا پہ کفن پڑا رہا۔ وعدہ کر کے آپ چلی آئیں، مدینے پہنچی، چوتھے امام آئے۔ جناب مختار نے حرملہ کا سر تل سے جدا کرا کر کے جب یہ خبر ملی کہ شہزادی دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے تو سر بھجوایا، ساتھ میں خط لکھ کے بھجوایا۔ چوتھے امام کے پاس خط آیا، چوتھے امام نے خط لیا، لے کر کے آئے اماں رباب کے پاس، کہا اماں رباب۔ رباب شہزادی نے سر اٹھایا، میرے لال سجاد، کہو بھی اماں جان، اصغر کا قاتل مارا گیا۔ رباب کچھ نہیں بولی، چپ رہی۔ آواز دی اماں، اصغر کا قاتل مارا گیا، کچھ نہیں بولی، چپ رہی۔ آواز دی اماں، اصغر کا قاتل مارا گیا، کچھ نہیں بولی، چپ رہی۔ آواز دی میرے لال، میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا ہے، میرے لال میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا ہے۔ آواز دی اماں، تم دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے۔ اماں چچا مختار نے لکھ کے بھیجا ہے شہزادی سے کہہ دو سائے میں چلی جائے۔ میرے لال کیا کہتے ہو؟ کاماں سائے میں، کہ بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہو یا امام کی حیثیت سے؟ سجاد امام رونے لگے۔ آواز میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہنا، امام کی حیثیت سے نہ کہنا۔ یاد آیا کچھ آپ کو؟ نہیں یاد آیا؟ ارے بھی گزشتہ سال میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، یاد دلاؤں آپ کو؟ جب امام حسین علی اصغر کو لے کے خیمے میں آئے تھے تو پوچھا تھا میں کون ہوں؟ آواز دی تھی آقا آپ امام وقت ہیں۔ پوچھا تھا میں کون ہوں؟ کہا آقا آپ امام وقت ہیں۔ پوچھا تھا میں کون ہوں رباب؟ کہا آقا کہتی تو ہوں آپ امام وقت ہیں۔ کہ رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا تھا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو خون میں نہایا ہوا بیٹا رباب نے دیکھا تھا، روئی نہیں تھی، اس لیے کہ امام پہلے وعدہ لے چکے تھے۔ امام نے فوراً واپس علی اصغر کو لے لیا تھا۔ آج کی شبیداری شہزادے علی اصغر سے منسوب ہے۔ اصغر کے رونے کے لیے آئے تھے، لے کر کے امام پشت خیمہ پہ آ گئے تھے، چھوٹی سی تربت بنا کے دفن کیا تھا علی اصغر کو۔ جیسے ہی علی اصغر کو دفن کرنا چاہ دفن نہیں کر پاتے تھے، گرم خاک علی اصغر پہ ڈالتے جاتے تھے۔ جو صاحب اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں پھول جیسا بیٹا گرم ریت میں تربت میں کیسے چھپایا جائے۔ میر انیس نے لکھا تھا کہ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی۔ علی اصغر کو تربت کے حوالے کر کے میرے لال معاف کر دینا میرے بیٹے، میں تجھے پانی نہ دلا سکا۔ آنسوؤں سے تربت کو تر کر رہے تھے کہ پیچھے دیکھا کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب جو دیکھا تو رباب اصغر کی ماں کھڑی ہوئی تھی۔ پوچھا رباب تم یہاں آ گئی؟ آواز دی آقا میں پوچھ رہی ہوں میں کون ہوں؟ آواز دیا رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ پوچھا آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ پوچھا آقا میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ آواز دی آقا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی ہوں، آقا جب میں ماں ہو کر کے نہیں رو رہی ہوں، اللہ یاد آیا آپ کو؟ چوتھے امام سے پوچھا میرے لال بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا ماں بے امام کی حیثیت سے؟ آواز دی اماں دھوپ سے ہٹ جائیے، سائے میں چلیے۔ ایک مرتبہ رباب نے آسمان کی طرف دیکھا، بار الہ کربلا سے یہاں تک آ گئی، میری بیٹی تماشا کھاتی رہی، میں نے صبر کیا، میرا اصغر تیر کھا کے مسکرایا، میں نے صبر کیا، معبود میرا بیٹا دو بار نہر کیا گیا، میں نے صبر کیا، میری بیٹی زندان میں مر گئی، میں نے صبر کیا۔ اے میرے وارث میرے پروردگار میری لاج رکھ لے، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے۔ ابھی چوتھے امام نے کہا تھا اماں چلیے، رباب کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، مر گئی رباب، رحلت کر گئی رباب۔ اصغر کی ماں نے آنکھیں بند کر لی،
سکینہ کی ماں نے موت کی آخری ہچکی لیا، لو بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، حلقہ بنایا گیا اور رباب پہ ماتم شروع ہوا۔ ایک بی بی آئی، آج کہتی زینب شہزادی ذرا بی بی کا دامن تو کھولیے، لگتا یہ ہے بی بی اپنے دامن میں زیور رکھے ہوئے ہے، اور میرا دامن کھولا جائے شاہ اولاد۔ بی بی لگتا ہے دامن میں زیور لگے رکھے ہیں جو شاید لوٹا گیا واپس کیا گیا ہوگا۔ اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، بیٹی کے چھینے ہوئے کنڈے جو واپس کیے گئے تھے۔ اے روا تیری دو نشانیاں، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر۔ ہاں سوگواروں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ تم حسین کے اصغر کی بے کسی پہ آنسو بہا رہے ہو، تم حسین غریب کی مظلومیت پہ آنسو بہا رہے ہو۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لو جتنے ہونا سب سر و سینہ پیٹنا، سب ماتم کرنا، اس لیے کہ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین کہتے ہیں، اس مظلوم کا تابوت آ رہا ہے جسے حسین کہتے ہیں، اس مظلوم بہن کے مظلوم بھائی کا تابوت آ رہا ہے جس کا لاشا بے کفن رہا، اس غریب کا تابوت آ رہا ہے جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا، اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس نے بھائی کو جنگ کی اجازت تو نہ دی تھی، مگر جب جنگ کیا تھا آواز دی تھی کیا تم مجھے مجبور سمجھتے ہو؟ آواز دیا کہاں ہے تیرا عباس، کہاں ہے تیرا اکبر، کہاں ہے تیرے جانثار، کہاں ہے تیرے انصار مددگار؟ حسین نے ایک مرتبہ تلوار نکالی، لائنوں پہ حملہ کیا، کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی، آواز دیا حسین تجھے اکبر کا واسطہ، حسین تجھے عباس کا واسطہ، دوڑے ہوئے گھوڑے کو دوڑایا، اکبر کے جنازے پہ آئے، بیٹا پانی مانگ رہے تھے جنگ کی اجازت کے لیے، اے میرے لال تیرا واسطہ دیا جا رہا ہے، اے حسین تجھے اکبر کا واسطہ، عباس کے پاس آئے فرات کے ساحل پر، اے میرے بھائی تیرا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ حسین جنگ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز عاطف غیبی کی آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، جسموں پہ زخم آ چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر و بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے سر جھکا دیا، تلوار نے آمے رکھی، لائنوں نے حلقہ بنایا، میری طرف دیکھنا، چار طرف سے ایک ساتھ حملے ہوئے، نیزہ برداروں نے نیزہ مارا، پتھر والوں نے پتھر مارا، تیر چلانے والوں نے تیر چلایا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ زینب آئی، بھائی پسے گردن ذبح کیا جا رہا تھا، بہن آواز دیتی لئین میرا بھیا پیاسا ہے، اے لئین میرا بھیا پیاسا ہے، تو اسے ذبح کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، ارباب ذات سورج سوا نیزے پہ آیا، سیاہ آندھیاں چلی، اللہ اکبر، زینب دوڑی ہوئی آئی، سجاد کے خیمے کا پردہ ہٹایا، میرے لال کیا قیامت آ گئی، ربی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ، دیکھا نو کے نیزہ پہ حسین کا سر، آواز دی ربی اماں ہم یتیم ہو گئے،
غریب زہرا حسین غریب کے شفیع تابوت کا سر و سینہ عید کر استقبال کیجیے، جس کا جنازہ سرزمین کربلا پہ بے کفن پڑا رہا، امام سجاد کے زخموں کا مرہم، خالق کائنات اس عبادت کو قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ معبود یہ عزا ہماری زندگی کی آخری عزا نہ ہو، بارالہا اس قوم کو نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ میرے اللہ کربلا کے ان جانثاروں کو سلام، معبود ان کے صدقے میں ہم سب کی ہر عبادت میں خضوع و خشوع عنایت فرما۔ بارالہا اس قوم کو نظر بد سے محفوظ رکھنا، معبود ہم سب میں اتحاد اتفاق قائم رکھنا۔ میرے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میرے معبود ہم سب کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ایسے رکھ دے کہ ہم قبر کی تنہائیوں میں بھی حسین غریب اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہمارے سر پر ہمارے علماء حق علماء اعظام مراجع کرام کا سایہ سلامت رکھنا۔ معبود تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا میرے خالق میرے معبود ہمارے امام کو ہماری طرف سے یہ پرسہ پیش کر دینا۔ میرے اللہ وقت کے امام کہ ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما لینا۔ عزیزوں، اسی تابوت کے ساتھ ایک تابوت اور پیچھے رہ گیا جو جا رہا ہے۔ ایک امام حسین کا تابوت ایک روایت کے مطابق غریب توس کا تابوت بھی ساتھ ہے۔ اس غریب کا تابوت کہ جب بہن کو خبر ملی تھی تو روتی ہوئی آئی تھی بھائی کو تلاش کرتی ہوئی، مگر آگے آگے اس کا جنازہ جا رہا ہے جس کی بہن کے ہاتھ پسے گردن بندھی ہوئے۔ اے غریب دوس، سلام ہو آپ کے اوپر، مولا شاید آواز دے رہے ہوں گے، ہائے غربت اسے کہتے ہیں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ تابوت کو اقدامی منزل تک لے کر کے جائیں گے، سر و سینہ پیٹیں گے۔ دعا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو گزشتہ سال اس سے پہلے اس اہتمام میں شریک ہوا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں، ممکن ہے کل ہم بھی نہ ہو۔ بارالہا یہ ہماری عبادت کی آخری عبادت قرار نہ دینا۔ اس لیے بھی ہم دعا کا حق رکھتے ہیں کہ یہ سال ہماری بڑے امتحان اور آزمائش کا سال رہا ہے۔ معبود اس وبا سے دنیا کو نجات دلا دینا۔ اے میرے اللہ، یہ جتنے سوگوار شرکت کرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بیمار پڑا تو زمانہ تانا دے گا۔ معبود ہم برداشت نہ کر پائیں گے، لہذا ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ان مرحومین کے لیے جس اہتمام میں شریک ہوا کرتے تھے، حصہ لیا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے ان کی روح کو ارسال فرما دے۔ بالخصوص گزارش ہے کہ ہمارے جو اس اہتمام میں نظامت کر رہے ہیں لائق حسین صاحب، ان کے والد الحاج حاجی اختر حسین صاحب کربلائی کے مرحوم کو بھی آپ حضرات ہدیہ کر دیں، اپنے مرحومین کو بھی آپ حضرات ہدیہ کر دیں۔